جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ ظفر صاحب؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام تسیم صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے افسانہ زندگی کا میں اپنے کارپوریٹ زندگی کا افسانہ ہم سے شیئر کرنے کے لیے اجازت دی۔ میری خوش نصیبی ہے، آپ سے اتنا پرانا تعلق ہے، آپ کی محبت کہ آپ نے یہ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو قصے ہیں وہ ذرا سا بزرگوں سے شروع کیے جائیں۔ میں تھوڑا سا فیملی اورینٹیڈ ہوں۔ حسن بلگرامی صاحب نے اپنا زندگی کا افسانہ شروع کیا تھا 1911 سے، جو ان کے دادا کے زمانے سے نکل کر۔ میں چاہوں گا آپ بھی اپنی زندگی کا افسانہ اپنے دادا کی زندگی سے شروع کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اصل میں اگر آپ کہتے بھی نہیں تو بھی میں کوشش یہی کرتا کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، اور کسی بھی شخص کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بڑا مددگار ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ اس نے خاندان میں کہاں سے سیکھا، کہاں سے تربیت حاصل کی، اس لیے کہ ہماری جو شخصیت بنتی ہے وہ گھر پہ بنتی ہے، اور وہ بہت ہی ارلی ایج پہ بنتی ہے، اور وہ خاندان کی روایات، ان کے جو ویلیوز ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے وہی ہم بن کے پروڈکٹ نکلتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو میرا الحمدللہ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ، بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں تعلیم اور تدریس بہت زیادہ تھی۔ میرے دادا مرحوم پاکستان بھی آئے تھے، ابھی 70s میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب وہ دارالعلوم دیوبند کے عالم اور فاضل تھے، اور پورا ہمارا خاندان جو ہے وہ اسی طرح سے علماء کا خاندان ہے۔ اور وہ کلکتہ میں انہوں نے 1909 میں اسٹیبلش کیا اپنے تعلیم کے بعد، اور وہاں انہوں نے ایک اردو اخبار نکالا کلکتہ میں، جو اس زمانے میں بہار میں کوئی پریس نہیں ہوتا تھا، تو کلکتہ سے اخبار چھپ کے بہار میں جاتا تھا، اور کافی بڑی کوریج تھی اس کی بنگال اور بہار میں۔ ویسٹ بنگال تو اب ہم کہتے ہیں ویسٹ بنگال میں جہاں جہاں اردو اسپیکنگ فیملیز اس میں، تو وہ اخبار فوکس کر رہا تھا۔ بعد میں ایونچولی مسلم لیگ کا ایک عام بڑا ہیلپ کیا اس میں، قائد اعظم کے ساتھ، شہید سہروردی صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الحق کے ساتھ کافی موقع ملا ان کو سپورٹ۔ جی، تحریک پاکستان میں اسد جدید کا بہت بڑا رول ہے بنگال میں، بنگال اور بہار میں۔ تو وہ وہاں پہ میرے دادا نے ماشاءاللہ کنٹریبیوٹ کیا بہت، اور وہ اب تو نہیں ہے، 30 سال کے اخبارات کی پوری ایک فائل تھی پاکستان میں جو انہوں نے پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کو دی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کہاں ہے، لیکن وہ موجود ہے 30 سال کے اخبارات جس میں پوری تحریک پاکستان کا ذکر ہے اس طریقے سے۔ تو وہاں سے میرے جو ہوش سنبھالا، وہ پاکستان میں جو ہوش سنبھالا میں نے، تو یہاں پہ میری جو آپ کو پتہ ہے ہماری جنریشن میں آپ کا کنیکشن والد سے زیادہ دادا سے بنتا ہے، اس لیے کہ والد اس عمر میں ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مصروفیت ہوتی ہے ان کی کاروباری۔ میرے والد یہاں پہ کاروبار میں تھے تو ان کی مصروفیت کاروباری تھی، لیکن دادا کے پاس میرے لیے وقت تھا، تو وہ ان کے ساتھ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا، جو فنڈامنٹل جو آج بھی میری تربیت ہے، جو مجھے مذہب کا رجحان ہے، اور میرا جو ایمان ہے، سب سے بڑھ کے اللہ کی بہت بڑی دولت جس میں میں بہت فخر کرتا ہوں، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت دلوائی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی اسٹریس، کسی چیز کی فکر، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی چیز چلی جائے اس کا غم نہیں ہوتا ہے، نہ ملے اس کا غم نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ذات کو اب اس ایمان کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، فرض ہے میرا کوشش کرنا جو اس کا حکم ہے، لیس للانسان الا ما سعی، تو میں کوشش اپنی کر رہا ہوں زندگی میں ابھی بھی۔ جو میں یقینی طور پر بلیو نہیں کرتا ہوں وہ ریٹائرمنٹ کا۔ کوئی انسان کہیں مذہب میں ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، انسانی زندگی میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں اسٹیج کے ساتھ ساتھ رول چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اپنی جو میں کہہ لیں پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف ہے اس کو میں نے بہت ایکٹیو رکھا ہوا ہے۔ پروفیشنل میری جو اسٹرینتھ ہے، جو سیکھا ہے میں نے، وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ میں فوکس کر رہا ہوں۔ دوسرا جو میں نے بڑی چیز سیکھی ہے وہ ہے آرگنائزیشن کی ٹرانسفارمیشن، تبدیلی۔ تو بڑے بڑی آرگنائزیشن کو، جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، جس میں حبیب بینک ہے، جس میں کراچی الیکٹرک ہے، ان کی ٹرانسفارمیشن میں مجھے لیٹر پارٹ آف مائی کیریئر رول ملا ہے۔ تو وہ جو اتنی چیزیں میں نے سیکھی ہیں اب میں یوٹیلائز کر رہا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ، ایز این ایڈوائزر، جہاں جہاں پروجیکٹس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور پھر میرا پیشن ہے ٹریننگ کا۔ تو میں بھی اس پر ہم بھی آئیں گے تفصیلی، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس کو سٹارٹ کریں پہلے اس میں بچپن کے ساتھ۔ جی، تو بچپن کا جہاں تک میرا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا
میں نے ہوش سنبھالا تو پاکستان میں اپنے دادا کے ساتھ کمپینشپ مجھے بہت ملی. اسکولس میں گیا ہوں مختلف, زیادہ تر کچھ عرصہ انگلش میڈیم میں تھا, کچھ عرصہ اردو میڈیم میں. تو تعلیم جو اسکولنگ ہے وہ ایک طرح کی مکسڈ رہی ہے. آپ نے ایلیٹ کے انگلش میڈیم میں نہیں پڑھا؟ ایک کچھ عرصہ میں نے ہیپی ہوم اسکول تھا جہاں نہیں, اس میں ایک خوش قسمتی ہے اس لیے کہ مجھے ڈائیورس آبزرو کرنے کا ملا. تو ایلیٹ کے بچے کے ساتھ ہیپی ہوم میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں مختلف اسکولوں میں. گرامر اور ایچیسن میں نہیں تھا, میرے بچے گئے وہاں پہ. کامیابی کیسے حاصل کی لائف میں؟ دیکھیے کامیابی ایک بڑی اچھا آپ کا سوال ہے تسیم صاحب. کامیابی دو چیزوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں, کامیابی اللہ کی عطا کی بھی ہوتی ہے. بہت لوگ ہیں آپ کو جو سر مارتے ہوئے محنت کرتے ہوئے ملیں گے, لیکن ان کو اگر اللہ نے مقدر میں نہیں. دوسری چیز ہے آپ کی اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی. جہاں جہاں موقع ملے آپ اپنے آپ کو روایات سے ہٹ کے اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو کامیابی تو میں تو اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ. مجھے جو بھی فرمایا تھا کہ جتنی انسان نے کوشش کی وہ کوشش کرنا, اس کے لیے بہت محنت کرتا ہوں. اب یقین مانیں تسیم صاحب, میں نے زندگی میں ایکٹیو لائف میں کبھی اتنی محنت نہیں کی ہوگی جو میں بچوں سے کہتا بھی ہوں, اپنے ٹیم والے بچوں سے, اتنا کام مجھے اب کرنا پڑا ہے, میں اس زمانے میں کر لیتا تو کیا پڑا. وہ میں نے اپنے آفس کے سب ڈیلیگیٹ کر دیتے, اب مجھے خود کرنا پڑتا ہے. آئی لو اٹ, اللہ کا بہت احسان ہے, جب تک اللہ مجھے موقع دیتا ہے یہ کر دوں گا. تو کیا بچپن آپ نے سوچا تھا کہ میرا یہ کردار ہوگا, یہ کیریئر ہوگا؟ ٹیپیکل کوشچن ہوتا ہے نا جی, میں بچپن سے سوچتا تھا میں یہ بنوں گا. میری تجربہ اللہ میں نے مجھے بالکل مختلف کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تم کرتے رہو جو بھی دوں گا میں. بہت ساری چیزیں زندگی میں ارلی پارٹ میں جو میں کرنا چاہتا تھا, ڈاکٹر بننا چاہتا, اس زمانے کے روز کے وہ کبھی نہیں. ہاں تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا میں. تو پھر میں نے ماسٹرز کے لگے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, سوچا نہیں تھا کہ یہ کام آئے گا میرے سی ایس ایس کی تیاری میں. تو پھر سول سروس کے امتحان تابع آئے, کچھ احباب بیٹھ رہے تھے, میں بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. اللہ نے وہاں کامیابی دے دی, وہاں سے مجھے سول سروس میں جاب مل گئی. اور کچھ سال میں نے بڑا مجھے فائدہ ہوا اس سے, بہت اس سے مجھے کانفیڈنس اور سیکھنا اور اتھارٹی کا کلچر دیکھنے کا. جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے ارلی 70s کی. لیکن میں سر آپ پچھلے اس میں پوچھنا چاہوں گا تھوڑا بہت. جی بھائی بچوں میں. اور وہ یہ کہ جو آپ کے اسکول لائف میں آپ کے پسندیدہ مضامین وغیرہ سائنس تھے کیا تھے؟ کوئی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا کوئی پسندیدہ مضمون تھا بھی. سائنس ایکچولی سائنس مجھے بہت اچھا تھا لگتا تھا, اس لیے کہ اس کی پھر میں تھوڑا سا جو سائنس میں ڈائیگرامس بنانے پڑتے ہیں بہت اچھے بنتے تھے میرے, اور انالیٹیکل میری کیپیبلٹی تھی جو سائنس میں بہت اچھی طرح لیوریج ہوئی. تو یس, سائنس واز مائی پریفرڈ. میں نے بی ایس سی تک کیا سائنس, کیمسٹری اور زوالوجی میں, تو سائنس واز ویری گڈ. اس کے بعد آپ کی لائف کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ آیا تھا 65 سے لے کے 69 وغیرہ تک, جب آپ کراچی یونیورسٹی میں تھے. جی. اچھا, مجھے اس سبجیکٹ میں بڑی دلچسپی, جو ہمارا جو افسانہ زندگی کا ہے اس میں ہم ان لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی میں اچھی لائف دیکھی تھی اس دور کی, اور آپ ان میں سینئر ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے. محمود غزنوی ہیں, سلیم مغل ہیں, مصطفی کاظمی ہیں, یہ سب آپ کے جونیئر تھے. تو اس دور میں کراچی یونیورسٹی کیسی تھی؟ دیکھیے میں بتاؤں, میرا جو دور تھا جب میں ماسٹرز کر رہا تھا, جاوید جبار میرے کلاس فیلو ہوتے تھے, اور ایک تھا سلطان چاولہ صاحب, وہ بھی اسی کنٹمپریری تھے. تو اس زمانے میں جامعہ میں دو طرح کی اسٹریمز تھیں اسٹوڈنٹس کی. ایک تھی جو پروگریسو تھے, ذرا این ایس ایف سپورٹڈ تھے, نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. کیمسٹ پارٹی کے آؤٹ سے جی وہ لیفٹسٹ تھے. یہ سب سے پہلے کی بات ہے. جی یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 65 66 67 کی. اور دوسرا تھا جمعیت طلباء, وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو الیکشن میں ہمیشہ جمعیت جیتتی تھی. تو ہمارے زمانے میں سلطان چاولہ صاحب جیت گئے تھے. جاوید جبار بہت ہی بریلینٹ آدمی, زبردست چوائس, بٹ ہی کوڈ ناٹ میک اٹ. آپ نے دیکھی مشین گنیں, اسٹیل گنیں زمانے چلتی ہوئی؟ اللہ کا شکر میں نے نہیں دیکھی. میں نے سنا ہے کہ چاقو جلا کرتے تھے, یونیورسٹی میں نہیں چلتا, کالج میں ہوتا تھا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو بٹھانے کے لیے کچھ آ جاتے تھے 2-4 لوگ کہ جی بیٹھ جاؤ, تو پیار محبت سے. ورنہ پھر وہ امتحانوں میں یہ ہوتا تھا کہ سر ممتحن آزاد کے سامنے جب نقل کرنی ہوتی تو یہ کیسے چاقو لگا دیتے تھے, اس کے بعد پھر ہمیں دیکھ کے کاپی کرتے تھے. تو جو وہ آتا تھا بیچارہ انویجلیٹر,
وہ تو پھر مایوسی چلا جاتا تھا. تو وہ اس زمانے کے تک تھا, اور اس کی لمٹ تھی جو آپ کہہ لیں ان چیزوں کی, وہ یہ تھی کہ چاقو کا استعمال ہوگا. لیکن اللہ کا بہت احسان ہے اور کہ میں نے یہ چاقو, اور یہ یونیورسٹی میں آگے چاقو وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا. یونیورسٹی میں ایک پورا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا تھا, ایک دم سے ایک لیول آف میچورٹی آ جاتی ہے. جب آپ وہ کالا گاؤن ڈالتے ہیں نا تو آپ کی سوچ, آپ کی تو زمانے میں بھی یہ پٹھانوں کا ہاسٹل ہے, تو یہ سندھیوں کی ہاسٹل ہے, یہ ان کی کمپنی ہے, یہ بات کیا ہے؟ آپ مانے, یقین مانے, ایکچولی ناقابل یقین ہے. کراچی یونیورسٹی اس زمانے میں انٹرنیشنلی اٹریکٹیو یونیورسٹی تھی. جی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے ایران سے, جارڈن سے, مڈل ایسٹ سے, منیلا سے, پلس وہاں سے پیلسٹینین. تو اتنے اسٹوڈنٹس آتے تھے. ہمارے میں انٹرنیشنل ریلیشنس کی سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ تھا, تو ہم لوگ کرتے تھے انٹرنیشنل ایوننگ, اس میں سارے اپنے اپنے کلچرل بیوٹیفل تھنگ, اور وہ اتنا زبردست ہمارا ماحول تھا. اور یہ جو آپ بتا رہے ریجنل سوچ, یقین مانے تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ میں مہاجر. مہاجر کا لفظ ہی نہیں سنا. مہاجر وہ کیا ہوتا ہے بھائی, ہم کراچی میں ہیں, پاکستانی ہیں. اور وہ سوچ جو بعد میں بدقسمتی سے بہت سارے حالات کی وجہ سے, میں کسی ایک کو نہیں, اس کا, اور یہ سوچ اس ظفر عثمانی کی سوچ تھی جو خود کلکتہ میں پیدا ہوا تھا, جی, لیکن اس سے اپنے آپ کو کوئی مہاجر نہیں سمجھا تھا. نہیں, کبھی نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں. میں تو آج بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو مہاجر. الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا ہے کہ مہاجر ہوتا ہے کیا ہے, ہول ورلڈ سویلائزیشن از بیسڈ آن اکنامک مائگریشن. ہر ملک کے ماسک کے ملک پوری دنیا میں چلے جائے, کہیں نہ کہیں ادھر یا ادھر سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی دریائے سندھ کے آس پاس آ کے لوگ آباد ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کی اکنامک مائگریشن وہاں سے یہی ہوئی نا ان کی زندگی میں, کہ بھئی جہاں پہ وہ ہوتا ہے آپ آ کے وہاں مائگریٹ کر لیتے ہیں, میں وہاں سیٹل ہو جاتا ہے. سیٹلرز ہوتے ہیں نا سارے, کوئی حضرت آدم کے زمانے سے تو وہاں نہیں رہتے آ رہے نا. تو یہ جو سیٹلر تو دنیا میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اکنامک مائگریشن, ہاں پاکستان واز انٹرسٹنگ بیکاز یہاں ہماری مائگریشن اکنامک نہیں تھی, یہاں ہماری آئیڈیولوجیکل مائگریشن تھی, ایک نظریے کی بنیاد پہ تھی. اور وہ بہت خوبصورت نظریہ تھا قائد اعظم کا, دو قومی نظریہ, جو 71 میں بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے لوز کر دیا بنگلہ دیش کو. آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, میرا جو سول سروس کا سال تھا وہ 71 کا تھا. وہ آخری بیچ تھا جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے پروبیشنرز ایک ساتھ تھے, ہم لوگ آفیسرز. We used to live together in the same academy. سونا, ناشتہ, کھانا, اور وہ بہت اہم تھا. اور وہاں پہ ہم نے اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا پاکستان کو. بہت اچھے دوست, یقین مانے, جب آپ دوستی ہو جاتی ہے تو بیٹھتے بھی ہیں, ٹینس بھی کھیل رہے ہیں, ڈنر بھی کر رہے ہیں, سب کچھ. اور دیکھتے دیکھتے مارچ وہ الیکشن ہوا نومبر کا, وہاں سے پولیرٹی شروع ہو گئی, پولرائزیشن. مارچ میں یحییٰ خان صاحب نے الیکشن کینسل کر دیا, بہت سارے گئے مارچ میں, وہ واپس نہیں آئے. وہاں پہ آرمی ایکشن شروع ہو گیا. اس کے بعد یقین میں نے, آپ تصور نہیں کریں گے کہ سول سروس میں آئے ہوئے آفیسرز, معاشی ایکسپرٹ, کافی انہوں نے اچھی خاصی اپنی تربیت, اور انٹلیکچولی ویری اسٹرانگ, ہمارے یہاں سے زیادہ اسٹرانگ تھے ہمارے لڑکوں سے. انہوں نے لٹرلی مفتی بائنی جوائن کر لی, بندوق اٹھا لیا جا کے. میں ملا ہوں بعد میں دوبارہ گیا ایک مرتبہ, سارے بیچ میٹ اکٹھے ہوئے, اس میں کئی تھے جنہوں نے مفتی بائنی جوائن کر لی تھی. ایک وہ بیمان ایئر لائن کا چیف لگا ہوا تھا, یہ تھا واپس کارپوریٹ لائف میں آ کر کے. مگر اٹس امیزنگ چیز, میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ وائٹ کالر کوئی آدمی بندوق اٹھائے گا. اور اس میں تھوڑا سا مجھے ایکسٹینڈ کرنے دیجیے یہاں پہ, بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے کہ ہمارا جو کمپلیکس ہے نا ویسٹ پاکستان کا, کہ ہم لوگ فزیکلی بہتر ہیں اور ہم ویسے بہتر ہیں, اور ہم تو یہ بنگالی بھوکے جو کیا ان کا چھوٹا سا سائز ہے, یہ کیا کریں گے, یہ کیا لڑیں گے, یہ سوچ جو تھی نا. اور یہ سوچ یہ تھی کہ بنگالی جو ہے وہ تو ہمیشہ طوفان آتا ہے ہمیں کھا جاتا ہے. ہاں کھا جاتا ہے, ہم کا الگ, ہم ان کا پٹسن کھا رہے ہیں, سارا ہم ان کا فارن ایکسچینج ہمارا پاکستان کا وہی ساتھ. ہمارا جو کمپلیکس ہے نا ویسٹ پاکستان کا, کہ ہم لوگ فزیکلی بہتر ہیں اور ہم ویسے بہتر ہیں, اور ہم تو یہ بنگالی بھوکے جو کیا ان کا چھوٹا سا سائز ہے, یہ کیا کریں گے, یہ کیا لڑیں گے.
تھا. سمجھتا آپ کے خیال میں جو ہمارا جو احساس برتری تھا کہیں وہ احساس کمپنی کی شکل تو نہیں تھی؟ ایکچولی دیکھیں وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس بیسیکلی جو سپیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں بیسیکلی انفیریئر ہے. آپ اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کریں کہ آپ بہتر ہیں. لیکن میں بتایا کہ انٹلیکچولی وہ لوگ کہیں آگے تھے. انٹلیکچولی بہت آگے تھے. لہجہ ان کا مختلف ہوتا تھا, کھانے کا احوال ڈفرینٹ ہوتا تھا. ہمارے والے چونکہ چھری کانٹے میں بیٹھ کے کھا لیتے تھے, وہ بیچارے چاول کو یوں کر کے کھاتے تھے. فائن, بٹ بہت قابل لوگ تھے اور میرے بہت پیارے پیارے دوست ابھی بھی ہیں, ان سے رابطہ کم ہے. لیکن یہ کہ وہ جو تھا نا, وہ احساس ہماری تباہی کی دور. آپ کو میں بتاؤں کیونکہ انٹرسٹنگ واقعی, پرسوں بنگلہ دیش 2 ٹیسٹ مارا ہے پاکستان کو. مشفق الرحمان چھوٹا سا بیچارہ, آپ نے دیکھا ہوگا, سجدہ کر رہا تھا جیتنے کے بعد. میں نے کہا یار یہ مسلمان ہے, یہ پاکستانی ہے. جو ایشو تھا اس میں یہ تھا کہ جب بنگلہ دیش کو ہم نے کھو دیا, اسرائیل جایا ہمارے کمپلیکسز پہ, جب ہم نے بنگلہ دیش کو کھو دیا تو ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ 2 قومی نظریہ آج ہم نے بحر ہند میں ڈبو دیا. تھینکس ٹو مودی صاحب, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان کا. انہوں نے آ کر کے مار کے مسلمانوں کو ڈسکرمنیشن جینوسائڈ دکھا کے یہ بتا دیا کہ بھائی تم الگ قوم ہو, یو ناٹ انڈینس. آپ 900 سال سے رہ رہے ہو, آپ جب سے رہ رہے ہو, یو آر مسلم اینڈ یو آر ناٹ این انڈین. اچھا اب وہ اس کی وجہ سے ہوا کیا, وہ اور پلس بنگلہ دیش میں جو حکومت تھی پرو انڈین ہوئی جو بھی, تو وہاں پہ وہ چیز دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے, جو اسلام ایز اے بیس وہاں پہ جو بھی ہوا, ان کے مجیب کے مجسمے توڑے, یہ کیا وہ کیا. یہ ایک بات کی بازی کرتا ہے کہ روٹس پہ آپ مسلمانوں کو نہیں کر سکتے. تو آج بھی میرے حساب سے 2 قومی نظریہ قائم ہے. ایسٹ پاکستان از اے مسلم کنٹری, ویسٹ پاکستان از اے مسلم کنٹری, اینڈ the Indians living in India, they are also Muslims. یہ عجیب و غریب سا مسئلہ ہے جو آپ نے انڈیا میں مثال دی ہے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا بوسنیا کی بھی یہی مثال تھی کہ لوگ اپنا مذہب بھول چکے تھے, لوگ شراب پیتے سب کچھ تھا, لیکن جب ان کو مارا ہے اچھی طریقے سے, یہ بتا کہ تو مسلمان تھے, تو وہاں سے شادی ثانی آئی اسلام. نہیں بالکل وہی. اور آپ اس کو چھوڑے تھوڑا, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ کریں, روس نے جب قبضہ کر لیا پورا یہ رشین جو علاقہ تھا, رشین ٹرکستان اور چچنیا اور یہ سب, تو مسجد وزد سب بند کر دیے انہوں نے. اچھا دس واز آفٹر بولشوک ریولوشن 1917 کے بعد انہوں نے سب ختم کر دی. تو آپ دیکھیں اس وقت سے لے کر کے اور یہ 90s بلکہ 2000s میں آ کر کے کتنی جنریشنز ہوں گی 18 سال کی جو گرو ہوئی ہوں گی, جن کو مذہب سے کانشیسلی دور رکھ کے, کاٹ کے, تالا لگا کے, قرآن پہ وہ کر کے آپ نے الگ کر دیا ان کو. لیکن جب آزادی ملی ان کو تو ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ریوائیو ہو گئی تمام چیزیں مسلمانوں. ایک چیز ڈی این اے بھی ہوتی ہے, وہ ڈی این اے میں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, ڈی این اے یا آپ کے ایگزسٹنس چین کی مثال دیکھ لیں, بہت سب کی پابندی تھی, لیکن وہاں پہ جو اسلام زندہ ہے وہ قرآن کے حفظ سے زندہ ہے. قرآن مصحف ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے, بالکل لیکن حافظہ ان کے پاس. بالکل ٹرکی میں بھی ہوا کچھ شارٹ عرصہ تھا. آپ کے تعلیمی دور کے بارے میں پرشن کی بہت رہے گی, لیکن وقت بڑا محدود ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ کیریئر کے اوپر. آپ نے 70s میں غالباً یہ اکیڈمک امتحان وغیرہ میں آپ سی ایس ای سے پہنچے کیسے؟ آپ تو ایچ ایس ایم کے بھی نہیں تھے. جی دیکھیں, ایک چیز پاکستان میں بہت ساری چیزیں, ادارے, انسٹیٹیوشنز تباہ ہوئے ہیں. ایک چیز جو ابھی بھی میرا خیال ہے بہت کافی ریزنیبلی اچھی ہے, چل رہی ہے, اور ہم اس کے لیے انگریزوں کا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ دے کے گئے تصور, وہ ہے جو آپ کی فیڈرل پبلک سروس ہے, وہ ابھی بھی ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کا جو سسٹم ایسا بنایا ہے انگریزوں نے, جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہے آل اوور پاکستان ہوتا ہے, اور اس میں صرف وہ بچے اوپر آتے ہیں, اس میں پاس اور فیل نہیں ہے, جن کی صلاحیت بہتر ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے جو بہترین صلاحیت کے ہیں ان کو وہ سسٹم سلیکٹ کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ پہلے تو ریٹن ایگزام ہوتا ہے ان کا, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, کمپلسری اور آپشنل. اس کے بعد اس میں سے جو بیسٹ ہوتے ہیں کوالیفائڈ, ان کو وہ بلاتے ہیں انٹرویوز کے لیے. وہ انٹرویو پورا پینل لیتا ہے, 8-10 لوگوں کا کمیشن ہوتا ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور کمیشن پورا ہوتا ہے, سب لوگ سوال کرتے ہیں, پھر سب انڈیویجول اسسمنٹ کرتے ہیں, وہاں سے ایک پرسنل اس کی ایویلویشن آ جاتی ہے. اس کے بعد بھی پاس نہیں ہوئے آپ, اس کے بعد سارے نمبر ڈالے جاتے ہیں ایک جگہ, اور پھر دیکھتے جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اس کا, کہ کچھ کوٹا کا بھی ہے, کچھ میرٹ کا بھی ہے.
تو اس میں سے اگر آپ سلیکٹ ہو جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ کی دین ہے, بیکاز محنت بہت لوگوں نے کی ہوتی ہے, بہت سے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بہت سارے قابل لوگ رہ جاتے ہیں اس میں. اور بہت اچھا, آپ کے خیال میں یہ ممکن تھا اور ممکن ہے کہ بہت زیادہ ایلیٹ اسکول کی جو بچے پڑھے ہوئے ہیں وہ رہ جائیں اور پیلے اسکول والا پاس کر جائے؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اچھا آپ کا سوال ہے کہ یہ جو پروسیس ہے سول سروسز کا اور سلیکشن آف سول سروینٹس کا تھرو ٹرانسپیرنٹ پبلک سروس کمیشن, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ایلیٹ والے ہیں, اور آپ جا ڈیٹا بیس اگر نکال کے دیکھیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ بہترین ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے, چاہے وہ گرامر ہو, جسونین ہو, یا کوئی بھی بڑا جو ایک بڑے نام والا اسکول ہے, ضروری نہیں کہ اس کے بچے اس میں ہوں. تو 20% شاید اگر اس میں ایلیٹ اسکول کے ہوتے ہوں گے تو 70-80% ہے جو مڈل اسکول اور سرپرائزنگلی ایون لوور اسکول چک نمبر 220 وغیرہ وہاں کے پیلے اسکولوں کے بھی ہوتے ہیں. اور آپ کی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ ابھی بھی کافی حد تک یہ چیز قائم ہے؟ بہت حد تک ابھی بھی آپ دیکھیں نا اخبار میں کہ کسی کسان کی بیٹی بن گئی ہے, کچھ ڈپٹی کمشنر, کہیں سے رکشا والے کی بیٹی نے کر لیا. تو یہ سفارش کے ہوتا تو کبھی ان کے فرشتے بھی نہیں پٹک سکتے تھے. اچھا, میں تھوڑا سا اس سے سوال کروں گا. آپ نے یہ بات کی ہے اور صحیح بات ہے, وہ اکیڈمی کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارے بچے ہیں, اس میں ایک ادارہ فوج کا بھی ہے, اور میں اس کے سیاسی رول پہ نہیں جا رہا. نہیں بالکل آپ میں سمپل وہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ایک کنٹینیوس ٹریننگ کا, سکسیشن کا اور انسٹیٹیوشنل پالیسیز کا جو نظام ہے, آپ کی ایچ آر ایکسپرٹ جو تھوڑی بہت آپ نے دیکھا ہے, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں بہت ہی ہائیلی ریٹ کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ اگین اللہ میں نے ایک موقع دیا مجھے اس کو قریب سے دیکھنے کا. میں نے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ میں بیٹھا تھا جی ڈی پائلٹ کے لیے, اور سلیکٹ بھی ہو گیا تھا. آنکھوں کا تصویر ہے آپ کا؟ جی بہت غم ہے اس کا مجھے, بیکاز میں بڑا پیشن تھا میرا, لیکن میں اگر ہو گیا ہوتا تو 1971 میں شہید ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ آئی نو آئی ایم اے ویری پیشنیٹ پرسن, اور اس کے وقت پہ اگر وقت کوئی ایسا آ جائے ٹرائل کا تو یو نو آئی ول ناٹ ہیسیٹیٹ گیونگ مائی لائف. نہیں رہا, نہیں, میں تو سلیکٹ ہو گیا تھا. پھر میری والدہ نے کہا کہ میں اکلوتا لڑکا ہوں, تو ایک آپ کو یاد ہے زمانے میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی, بڑھاپا, یہ وہ, حالانکہ اب تو لڑکے رخصت ہو جاتے, لیکن وہ زمانے میں یہ تھا. تو امی کی خواہش پہ پھر میں نے جوائن نہیں کیا. لیکن میں کہنا یہ نہیں چاہتا, کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو 3-4 دن میں نے ISSB میں گزارے ہیں, کوارٹ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ میں, جہاں سلیکشن پروسیس ہوتا ہے, اگین آئی تھنک وی شوڈ تھینک انگریزوں نے سسٹم دیا ہے. یہ اتنا انٹینسو ہوتا ہے. بات کرنا صاحب ہمارے بارے تو ان سے بات کراؤں گا آپ کی. اس سچ این انٹینسو سلیکشن پروسیس, اس میں بھی مجھے نہیں سننے میں آیا ہے کہ سفارش کی بیسس پہ آپ اپنا فوج میں بھرتی کرا سکتے ہیں. Everybody has to go through ISSB. کیا یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ یوں تو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت اوپر لیول کے آنے کے بعد میجر لیول تک کہانی اوپر کی بانی نہیں, میں بات کروں انڈکشن. میں بتا رہا ہوں آپ کے ہیومن ریسورس کا سب سے امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے وہ ریکروٹمنٹ اور انڈکشن. جی آئی تھنک بہترین سسٹم ہے وہ. تو اس میں سے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں. اب آپ نے ٹریننگ کی بات کی تھی, کاکول واٹ اے گریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ شخصیت نہیں تبدیل ہوتی. کاکول از یونیک کہ وہاں بندہ کوئی بھی کسی بھی فیملی بیک گراؤنڈ کا, آئی ایم شیور آپ نے کچھ ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے, اس میں عورتوں کا بھی آیا تھا وہ ڈرامہ, تو کوئی بڑی فیملی کے, چھوٹی فیملی کے, گاؤں کا, دیہات, وہ سب آتے ہیں, اور ان کو وہ 1 سال کے اندر بندے دا پتر بنا کے نکالتے ہیں باہر. وہ پھر اتنی اچھی ٹریننگ ہے. اور آپ کی ایک اور بات بھی بتا دوں, اس میں لائف لانگ ٹریننگ ہوتی ہے. ان کی جو ٹریننگ ہے اس میں 3 حصے ہی ہوتے ہیں, ایک تو کمبیٹ کا, کمانڈ کا, اور ایک یہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کا. مستقل ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں اسکل. اور میرا خیال ہے کہ ایک لیول سے دوسرے لیول میں پروموشن کے لیے وہ ڈیٹ آف جوائننگ شرط نہیں ہوتی, بلکہ آپ نے اسٹاف کوالیفائی کیا کہ نہیں کیا, نہیں وہ ریکوائرمنٹ ہوتی. مطلب آپ اگر فلانے لیول پہ جا رہے ہیں, لیول نیکسٹ لیے پریپیئر کرتے ہیں اور آپ کو کنٹینیوسلی
مطلب اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا پڑتا ہے، تو کمپیٹیٹو اسپرٹ ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے فوج میں کہ میرے حساب سے پاکستان میں بڑا بولڈ اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، میرے جیسے آدمی سے عام طور پر لوگ سنیں گے نہیں، کہ بیسٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ آرم فورسز میں ہو رہی ہے. تھینک یو. میرا بھی خیال یہی تھا، بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا کیونکہ ان کے وہ جو ہے نا سیاسی معاملات، بزنس معاملات، اس سے نہیں اب گورننس کے لیول پہ اور اس پہ آ کر کے پاکستان کی فوج کا ڈیزاسٹر یہ ہوا ہے کہ ان کو شروع سے ہی کھینچ کے پالیٹکس میں لے آیا گیا، یہی مسئلہ ہے. اور وہ چاہ آ رہا ہے 1950 سے، ٹھیک ہے نا، تو چھوڑ دے اس کو. تو تھوڑا سا وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کو گورننس کا ہم نے پیٹرن کوئی دیا نہیں. میرے پاس سوالات تو بہت سارے تھے لیکن میں تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہوں. آپ کا بغل میں جو کیریئر جو ہے 30 سے 1 سال کا تو رہا ہے، کم سے کم آپ نے کتنے سے جاب کی اور زیادہ کتنے سے جاب کی ہے؟ میرا اگلا سوال کم سے کم جاب کی ہے ہاں 1.5 سال وہاں سے کئی میں، یو رائٹ، وہ کئی کی کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ میری کرنٹ جاب ہے ایکسلریٹ کی ہے 13-14 سال ہو گئے، 13-14 سال نوکری ہے میری. لیکن آئی تھنک میری 7-8 سال کا ایوریج ہے. بہت میری جاب میری چینج بہت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 7 سال پہلے سول سروس میں تھی، پھر 7 7 ایئر ایچ اور سم تھنگ، 7 سال میں ایکسون میں رہا ملٹی نیشنل میں، ایک ایسو فرٹیلائزر میں. اس کے بعد پھر میں آئی تھنک پاک کویت میں آ گیا تھا، ہاں، اور پاک کویت میں رہا ہوں 2-3 سال. وہ بھی اس طرح سے کہ ڈپوٹیشن میں مجھے 2 مرتبہ بھیج دیا. ایک مرتبہ حبیب بینک کی ٹرانسفارمیشن میں بھیج دیا تھا، ایک مرتبہ 4 سال کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. تو وہ ڈائریکٹلی پاک کویت میں نہیں تھا، پاک کویت میں 2-3 ہی سال کام کیا، جس میں میزان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑا تھا، مرجر تھی ہماری سوکجین کے ساتھ، بہت بڑا رول تھا لرننگ کا. اس کے بعد پھر جو دور ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں 4 سال تھا. اس کے بعد پھر حبیب بینک میں رہا ہوں میں 3-4 سال، اور پھر سب سے شارٹیسٹ جو تھا یہ 1.5 سال میرا ابراج کے ساتھ تھا کراچی الیکٹرک. اچھا، اپنا سوال یہ، آپ نے بھی تعریف کی اور میں بھی بڑی تعریف کرتا ہوں جو برٹش سسٹم تھا سول سروسز کا، اس کا ٹھیک ہے. وہ مجھے لگتا ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ لوگ اس میں انٹرسٹ یہ ہوتے تھے کہ اب یہ لائف ٹائم لائلٹی ہے، جو اس میں ہپ ہاپ نہیں ہوتی تھی. وہ کوئی ہمارے کارپوریٹ مزاج میں تبدیلی نہیں ہے کہ اب وہ لائف ٹائم لائلٹی اور بانڈنگ جو ہیں بٹوین امپلائر اور امپلائی نہیں رہی ہیں. اب ظفر عزیز عثمانی صاحب 1.5 سال کی جاب پہ بھی سوئچ اوور کر سکتے ہیں، 7 سال بھی کر سکتے ہیں. ایک اچھے نئے پروفیشن کو یہ ضرور ہے کہ ڈائیورسفائڈ تجربے کے لیے مختلف اداروں میں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا جن کو آپ چھوڑ کے آ گئے تھے، جو بڑا خوش ہوتے رہے کہ ہم نے پاک کویت کے اندر 12 سال مدد کر لی، 16 سال مدد کر لی. جب سوئچ اوور کرنا چاہا تو بڑی مسئلے پیش آئے کسی کام کے نہیں ان کے امپلائر نہیں کہا کہ آپ تو وہاں پیدا ہوئے وہیں مر گئے، آپ دنیا دیکھی گئے. آپ کیا رائے دیں گے کتنے عرصے بعد سوئچ اوور کرنا چاہیے؟ یہ آپ کی بات بہت صحیح. دیکھیے تھوڑا سا مجھے آپ کو اس کو ایک بیک گراؤنڈ میں بتانا پڑے گا کہ نوکری کا جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ایوالو ہوا ہے کولونیل زمانے سے. جی بالکل. اچھا، نوکری کیوں کرتے تھے لوگ؟ وہ ذریعہ روزگار کے لیے، جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی کیریئر ایسپریشن وغیرہ نہیں تھی. اب گریجویٹ ہو گیا ہے، نام کے ملازم ہو گیا ہے، تب یہ پکی نوکری سرکار ہو. 2 چیزیں اور تھیں، ایک سرکاری ملازمت مکان مل جائے گا اور ایک پینشن مل جائے گی. وہ تو پرکس ہے نا، ہمارا ٹیلنٹ برباد ہوا اس چکر میں کہ یہاں مکان وہ پرکوزٹس تھیں، ٹھیک ہے نا. نوکری کا جو ہمارا کلچر ہے نا وہ ایوالو ہوا ہے کولونیل زمانے سے. جی بالکل. اچھا، نوکری کیوں کرتے تھے لوگ؟ وہ ذریعہ روزگار کے لیے. جی اچھا، وہ ڈیکیڈز سے چلا ہے وہ کلچر کامیابی سے. جی کامیابی سے چلا، مطلب لوگ ہوئے. میں بھی، مجھے یاد ہے سول سروس اکیڈمی میں ہمارے جو فیڈرل سیکریٹری صاحب آئے تھے، ہم کو مشورہ دے رہے تھے کیریئر کا کہ جی دیکھیں آپ لوگ نا، بس یہ سسٹم چل رہا ہے بہترین ہے، اس کو آپ بس مینج کرتے رہیں، ٹنکر نہیں کریں، انشاءاللہ آپ فیڈرل سیکریٹری ریٹائر ہو جائیں گے. اینڈ اٹ واز ویری ٹرو. بھائی اس میں پوری تربیت ہی ہے سرکاری نوکری میں کہ آپ چینج نہیں کریں کچھ. وہ بھی انگریزوں کا وہ کرس ہے جو انگریز دے کے گیا ہے. میں تعریف کرتا ہوں، یہ وہ نظام دے کے گیا ہے کہ جس میں چینج ریزسٹنس از ایٹ اٹس پیک. جی اچھا، اب ہوا کیا اس دوران میں کہ زمانہ تبدیل ہوا. اب آپ کی جو بی اے کی ایم اے کی کوالیفیکیشن ہے وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے. آج کل 20 سال پہلے ریڈنڈنٹ ہو گئی. تو اب آپ کو
اب جاب کا تصور یہ یاد رکھیے بڑے غور سے سنیے گا کہ آپ کی جاب سیکیورٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ کیوں؟ بیکاز یو ہیو دا ایبلٹی ٹو، آپ کو ہائر کوئی کیوں کرتا ہے؟ ٹو ایڈ سم ویلیو. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ جو جاب کی ریکوائرمنٹ اس کی ویلیو میٹ کر رہے ہیں، یو آر دا ویری ویلیوبل پرسن. جس دن آپ ریلیونٹ نہیں رہے اس دن آپ کے ادارے کو آپ کی ضرورت نہیں، وہاں سے پھر فلنتھراپی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. شاید یہ وہ خوف نہیں کہ لوگ آج بھی پرائیویٹ سیکٹر زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ جاب مل جائے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر کام کا ہے تو انہیں کس کو روکے گا. نہیں بالکل ہوتا ہے، کراچی میں تو بہت ہوا ہے. کراچی میں آپ کو بتاؤں میں جیسے 60-70s میں جب یہ کوٹا سسٹم اور تباہ کر دیا انہوں نے اس پاکستان کی جانے کے بعد، اور لڑکوں کو یہاں اچھے لڑکوں کو جاب نہیں ملتی، جبکہ رورل ایریا کے لوگوں کو ملنے لگی بہت ساری جابز. یہ وہ الگ بحث میں نہیں جاتا اس میں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ فرسٹریٹ، ان کا سرکاری نوکری کیوں کریں گے، ہم کارپوریٹ میں جاتے ہیں. اور کارپوریٹ میں بینکس تھے، فائنینشیل سیکٹر تھا، یہ تھا وہ تھا، بہت سی جگہ پہ گئے لوگ کامیاب ہوئے. اور اس میں بھی میری جو آبزرویشن تھی، آپ کو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آدمی کی کامیابی اس کی اپنی صلاحیت سے ہوتی ہے. آپ ایوریج صلاحیت کے ساتھ سروائیو شاید کر جاتے پرانے سسٹم میں، اب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب ایک کمپیٹیٹو دور ہے. میں وہ میرے ساتھ میں جو 10 سال بعد کا کوالیفائڈ آیا لڑکا، وہ کچھ اور پڑھ کے آیا ہے، اس کی کیپیبلٹی کچھ اور، اس کی کمپیوٹر لٹریسی کچھ اور ہے، اس کی ایبلٹی ٹو ڈو تھنگ ڈفرینٹ ہے. مجھے اگر سروائیو کریں، یاد رکھیے نوکری پکی کرانے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ کیپ یور سیلف ویلیوبل. اور اس کے لیے آپ کو ایک چیز ہے، کنٹینیوس لرننگ. وہ زمانہ ختم ہو گیا، ہاں تعلیم مکمل ہو گئی. تعلیم مکمل کوئی چیز نہیں ہوتی. مکمل کا مطلب ہے کہ آج آپ نے کمپلیٹ کر لیا، نہیں کچھ کمپلیٹ ہوتا ہے. مکمل تو صرف دینی ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، تعلیم تو دین کا کہا کہ آپ کے لیے مکمل کر دیا آج کے دن. لیکن یہ تعلیم جو ہے زیادہ، تعلیم سے مراد کیا ہے؟ اپنی اس صلاحیت کو مستقل اضافہ کرتے رہنا جو کمپنی کے کام آئے گی. جی اچھا، ہم ایک چیز میں پڑھاتا ہوں اپنے لیکچر میں بھی، لیڈرشپ کے پروگرام میں بھی، کہ جس دن ہم نے اپنے آپ کو ایسٹ سمجھنا شروع کر دیا کمپنی کا، اس دن ہم اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں. بیکاز ہم ایک پروڈکٹ ہے کمپنی کے لیے. تسنیم فاروقی، ظفر عثمانی، بائی نیم، بائی ڈگری، بائی کوالیفیکیشن، مے بی اینی تھنگ، لیکن مجھے جو کام کرانا ہے وہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے ان میں؟ اچھا اگر وہ نہیں ہے تو یو آر اے پروڈکٹ. ہم کیا ہے؟ ہم ایک پروڈکٹ ہے. جیسے بازار میں آپ جاتے ہیں دکان میں خریدنے کے لیے کچھ، آپ کے کام کی چیز ہوتی تو آپ لیتے ہیں، نہیں ہوتی تو نہیں لیتے. آج آپ بازار میں جائیں، آپ کو بہترین ریمنگٹن کا ٹائپ رائٹر مل رہا ہوگا، آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو. آپ کو بہترین کوڈک کے کیمرے ملیں گے، زبردست تصویریں کھینچنے والے، ریل والے، they're redundant. تو as soon as you become redundant، تو آپ اگر کوئی بہت ہمدرد امپلائر ہے، 2-4 سال شاید آپ کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پھر سائڈ لائن کریں، اس کو تو کاروبار چلانا ہے. آپ نے کہا کہ امپلائیز ایسیٹس ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ایسٹ جب تک ہے جب تک وہ ویلیو ایڈیشن. 2 لفظ یاد رکھیں. ایک تھوڑا سا میں آپ کو لطیفہ بتا دوں کہ جس زمانے میں آپ پاک کوچ میں تھے اس زمانے میں بھی، اور پھر جب میں پاک کو میران میں گیا وہاں بھی، تو ہر سال جب وہ پروموشن انکریمنٹ لسٹ آتی تھی تو ایک شام غریبہ بڑی معمول ہوا کرتی تھی، جن کو نہیں ملتا تھا وہ پھر اپنے کرتے تھے شام غریبہ. اچھا مجھے نہیں پتا چلا، میں بھی آتا ہوں. چلے تو اس میں کبھی کبھار پھر میزان میں بھی لوگ میرے پاس آتے تھے کہ دیکھیں بعد میں آیا 4 تنخواہ ہم اتنا کر رہے نہیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا تھا دیکھیں آپ ہمارے ایسیٹس ہیں، اور ایسیٹس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال کے ڈپریشیٹ ہوتا رہتا ہے اور ریپلیسمنٹ کاسٹ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کہی، بہت زبردست. ایسٹ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے، اور ایسٹ کو کام کر رکھنے کے لیے آپ کو اس کو ماڈرنائز اور وہ کرنا پڑتا ہے، ریفربش اور ماڈرنائز. جی بہت اچھی، بہت پہلی بات. I'll take it with me. You know, unless you refurbish yourself, you are redundant. جی تو یہ that's a very very valuable comment. بات کی ہے سی ایس ایس کی اور گورنمنٹ اکیڈمی کی، ایک چیز مجھے بڑا سرپرائز کرتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے سول سروسز کی جو اکیڈمی تھی، انڈکشن تو میرے سمجھ آ گیا کہ واقعی کریم کا کریم جاتا ہے وہاں پہ، چاہے وہ کسی بھی کلاس کے ہو. وہ ایسی پروڈکٹ کیسے نکالتے ہیں مارکیٹ میں کہ جسے ان کو اوقاف میں ڈھائی میں بٹھا دیں تو وہ اوقاف احتیاط میں ہوتا ہے، ٹرانسفر کر دیں کسٹم میں تو کسٹم کا آدمی ہے، وہ ہر چیز کو ہینڈل کر لیتا ہے، ٹیکل کر لیتا ہے. وہ اس کے اوپر چھاپ نہیں ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی معلوم ایگریکلچر منسٹری سے اٹھا کے اپنے ریلیز میں بھیج دیا، وہ ہر جگہ پہ کیسے پروڈکٹیو آتا ہے؟ یہ کیا راز ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہی کو پروڈکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ وہی چیز چلا رہا ہوتا ہے جو مینوئل میں لکھی ہوئی ہے، ایکسٹرا کوڈ میں لکھا ہوا پالیسی میں. میں کل ایگریکلچرل
ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری ہوں, آپ نے آج مجھے لگا دیا لیٹ سے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا, کل آپ نے مجھے لگا دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں, کہیں پہ میں کام نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب کہ کریٹو آدمی زیادہ کامیاب ہے یا گوئنگ بائی بک زیادہ کامیاب ہے؟ نہیں, کامیاب کریٹو تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کریٹو کا مطلب ہے کہ آپ کچھ ڈفرینٹ کریں گے. جی یہ یار سب سے بڑا ڈیلیما جو ہے, ڈفرینٹ کی بات آپ جیسے کرتے ہیں جی ویسے ہی بات ہوتی ہے کہ آپ سسٹم میں کسی کی دم پہ پاؤں رکھیں گے. بالکل بالکل بالکل. تو جہاں آپ نے اسٹیٹس کو ہلایا, جی میرے اکیڈمی کا پہلا لیسن کہ سسٹم کو مت چھیڑو, جی تو کچھ کامیاب ہو گئے. تو اسٹیٹس کو چینج کا ایک چیز چل رہی ہے, گاڑی آپ بیٹھے ہوئے یہ چل رہی ہے, اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیا آپ کو, اب آپ چلا رہے ہیں, کل کوئی چلے گئے, عبداللہ آ گئے, عبداللہ بیٹھ گئے. ویلیو ایڈیشن جو اب یو مسٹ انڈرسٹینڈ, ہیومن سویلائزیشن اتنی ٹرانسفارمیشن ایکسپیرینس نہیں کی ہے جتنی پچھلے 15 20 25 30 سالوں میں ہوئی ہے. اب یہ ٹوٹل ٹیکنالوجی ڈریون زمانہ آ گیا ہے, اور اب چینج انکریمنٹل چینج نہیں ہو رہا ہے, پہلے ہوتا ہے نا امپروومنٹ, اٹس ناٹ امپروومنٹ. اب جیسے میں مثال دوں آپ کو, بینک میں آپ نے ہم نے سب نے بچپن میں چیک کیش بنانے جاتے تھے, دیتے تھے, وہ ٹوکن دیتا تھا, پھر بیٹھتا تھا, پیچھے 5 6 لوگ مختلف رجسٹروں میں اس کی انٹری کر کے آپ کے دستخط کو ویریفائی کر کے دیتے تھے پیمنٹ. جس دن حبیب بینک میں ہم نے آٹومیشن ٹوٹلی اڈاپٹ کر لیا, میرے ساتھ یہ پرابلم آیا ایکچولی ایز اے ڈائریکٹر ایچ آر یا جو بھی ہیڈ آف ایچ آر, کہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا ہم نے کہ یہ سسٹم کرنے کیا جا رہا ہے. جب وہ مائسس کا سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا تو چیک پیمنٹ پروسیس واز آن ون ونڈو. وہ ایک لڑکا بیٹھا ہے, ایک اسکرین ہے اس کے پاس, یہاں کیش رکھا ہوا ہے, وہ جا کے آپ کا چیک نمبر ڈالتا ہے, بیلنس دیکھتا ہے, سب کو انٹری وینٹری کر کے آپ کو نوٹ گن کے دے دیتا ہے. ابھی پیچھے جو 10 لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا کروں؟ دے آل ہیو, مطلب اس سسٹم کا انکریمنٹل چینج نہیں ہے, اٹس اے پیراڈائم شفٹ. اب وہ میں گیا اس کے فوراً 1 آدھ ہفتے کے بعد سکر میں گیا میں دورے پہ, تو وہاں کے جناب ریجنل چیف صاحب نے کہا سر آپ کو اپنی پرائم برانچ لے کے چلتا ہوں. میں کہا چلے سر بالکل چلتے ہیں. وہاں گئے, وہاں کیا دیکھا کہ یہ ٹوکن والا بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کے پیچھے وہ بھی ہے, اس کے پیچھے وہ بھی ہے, اور 2 لڑکے جو کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں جو شاید کانٹریکٹ کے تھے, جن کو پتا تھا کمپیوٹر کا, وہ ٹھگاٹک پیمنٹس کر رہے ہیں وہاں سے. میں نے کہا سر یہ کیا کر رہے ہیں جو لوگ پیچھے بیٹھے؟ تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس مجھے ہے سر میں نے پورا بیک اپ سسٹم رکھا ہوا ہے. میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کمپیوٹرائز سسٹم کا بیک اپ لے کر. تو اب کیا کریں, دیٹ از واٹ اٹ واز انفارچونیٹلی. آپ نے چونکہ ایچ بی ایل میں کافی پروڈکشن کیا ہے, ایک جو احساس ہوتا ہے مجھے, میں خود بھی بینک کا پارٹ تھا, آپ کو معلوم ہے مزاج بینک میں رہا ہے, اور اس کے اندر بینک اسلامی میں ڈائریکٹر رہا ہوں میں. احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی ترقی آئی ہے, جہاں تک بینک امپلائیز ہیں تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات, وہ رجسٹر ختم ہو گئے ہیں لیکن لیٹ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے. کیا نہیں ختم ہوئی؟ لیٹ شیڈنگ دیکھیے, لیٹ سیٹنگ تو وہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ وہی جانتے ہیں, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک ٹارگیٹ اتنے دیے جاتے ہیں, ڈپازٹ کا ٹارگیٹ ہے, کراس سیلنگ کا ٹارگیٹ ہے, انشورنس بیچو, یہ بیچو, وہ بیچو. اب آپ ایک نظر کے لیے نا, یہ آپ کی بالکل صحیح ایک آبزرویشن ہے, فرام ون یو آر دا بینک, یو آر دا بورڈ میں رہے بھی ہیں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں بینک میں, ٹھیک ہے, بینک اسلامی ہے جو بھی, اس کا مارکیٹ شیئر اس وقت ڈپازٹس کا لیٹ سے 5% ہے. پچھلے سال 6% تھا, اس سال وہی لیٹ سے 100 بلین تھا, پچھلے سال وہ 6% تھا مارکیٹ کا, اس سال آپ نے وہی 100 بلین کر لیا, آپ کہہ رہے ہیں 5% ہو گیا. تو آپ خوش ہیں کہ 100 بلین تو ہم نے اچیو کر لیا, لیکن ہوا کیا, چونکہ مارکیٹ گرو کر گئی ہے تو آپ کی ایکچوئل شیئر کم ہو گیا ہے. ناؤ ریممبر یو آر دا بورڈ, آپ کو سکسیسفل بنانا ہے. اگر سروائیو کرنا ہے تو آپ پچھلے سال کے بجٹ پہ سروائیو نہیں کر سکتے. 3 سال بعد یہ گیپ اور ختم ہوگا, پھر آپ کا بینک ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. جی یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو دیر فور یہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک ہوتی ہے. میں بتانے کی کوشش کروں آپ کو کہ گروتھ از پارٹ آف سروائیول ناؤ. ہاں اس کے ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا پریزیڈنٹ آپ نہیں رہ سکتے. اب آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو, مینجمنٹ کو بلایا کہ بھائی اس سال ہماری رائے یہ ہے کہ ہم نیڈ ہے کہ مارکیٹ اگر 20% سے گرو ہو رہی ہے تو ہم بھی سروائیو کرنے کے لیے 20% سے گرو کریں. تو اب آپ کہیں جی برانچ میں جائیں, ریجنس میں جائیں, ایریاز میں جائیں, بولے کہ جی اب آپ بڑھائیں گے اتنا. تو مارکیٹ میں ایک بہت کمپیٹیٹو پیریڈ ہو گیا ہے, سارے بینک والے یہی لے کر کے آ رہے ہیں پریشر بزنس گروتھ کا. سروائیول ہے, یاد رکھیے گا, اسٹیٹس کو کا زمانہ نہیں ہے. تو وہ پریشر امپلائیز پہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے امپلائیز پہ؟ ناؤ ہیئر آئی کین سے
کہ مینجمنٹ کے اوپر دو ذمہ داریاں آتی ہیں. اس کمپٹیشن کے پریشر کو کم کرنے کے لیے میں بھی بورڈ کا ممبر ہوں کئی جگہوں پہ, تو مجھے پتا ہے پروڈکٹ انوویشن کتنی ہے آپ کے پاس. وائی شوڈ کسٹمر اسٹے ود یو؟ حبیب بینک سے زیادہ لوئل کسٹمر میں نے نہیں دیکھے دنیا میں. انہوں نے بھی چھوڑ دیا حبیب بینک کو جب آٹومیشن دوسری بینکوں میں ہو گیا. ان کے ساتھ وہ پشاور میں کارخانوں مارکیٹ میں گیا, کسٹمر سے بات کی, وہ کہتا عثمانی صاحب ہم تو چھوڑ رہے ہیں آپ کا بینک. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ کے بینک میں مجھے کیش کرنے کے لیے اپنی برانچ پہ آنا پڑتا ہے. تو یہ ہے بینک الویو ہے, اس کو میں اپنا چیک جا کے پاکستان کے کسی کونے میں دوں وہاں کیش ہو جاتا ہے. تو مطلب چینج ہو گیا نا سر. آپ ایک برانچ کے کسٹمر ہوتے تھے تسلیم صاحب, ناؤ یو آر اے بینک کسٹمر. آل اوور دا پاکستان کسی کونے میں جائیں اپنا چیک دیں کیش کرا دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو یور برانچ. اچھا وہ ریفارمیشن کی وجہ سے تو دیر ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس امپروومنٹ. اب آپ کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہ شوق ہے مجھے آٹومیٹ کرنے کا, آپ نہیں کریں لیکن آپ کے کسٹمر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, سو دیئر فور یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور جب آپ آٹومیشن پہ جاتے ہیں تو یہ ہیومن ریسورس کا پرابلم آتا ہے. دو پرابلم ہے, ایک تو یہ کہ ہیومن ریسورس کی کیپیبلٹی آٹومیٹڈ انوائرمنٹ کی آپ کو بڑھانی پڑے گی, نہیں ہوگی تو وہ ایسے بیٹھے ہوں. دوسرا یہ ہو رہا ہے, بہت یاد رکھیے گا, سرپلس نہیں کرنے دو. ہیومن کیپٹل کا سرپلس نہیں کر رہا. ڈاؤن سائزنگ آپ نے سنی ہوگی, بہت سی جگہوں پہ ہوئی ہے, لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. میں نے خود ابھی بینک میں ایکسپیرینس کا ہے, گولڈن ہینڈ شیک اور یہ اور وہ. بہتوں کی دعائیں لی ہوں گی. ہاں بہتوں نے دعائیں دی. اللہ تعالیٰ قائم رکھے ان کی دعاؤں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ اب آپ ریڈنڈنٹ ہو گئے. اب آپ کیا کریں گے بتائیں نا. جو آدمی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ ٹوکن لے کے رجسٹر میں کرتا تھا. چلیے خیر بحث نہیں میں آپ کو کنکلوڈ کر دوں میں اس کو. تو بات یہ ہے سر کہ جو چیز سکھانے کی ہے ہم کو لوگوں کو, وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کنٹینیوس امپروومنٹ. جی, آپ کو ٹیکنالوجی میں پروفیشنسی حاصل کرنی ہے, آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے ایوری ڈے. اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آج اس ایج میں اتنا کچھ کرنے کے بعد, اتنے تجربے اللہ تعالیٰ نے موقع دیے سیکھنے کے باوجود, ایوری ڈے آئی ایم لرننگ. رات کو بھی میں ریسرچ کر کے نیا ماڈیول کسٹمر وہ لیڈرشپ کا بنا رہا ہوں جس میں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ پہ. رات کو میں ریسرچ کر کے خود سے پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, چیزیں نکالتا ہوں, پھر لوگوں کو میں بھیج رہا ہوتا ہوں. میرے خیال ادارے وہی کامیاب ہیں جو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, امپروو کرتے رہتے ہیں, انوویٹو کرتے رہتے ہیں. دیکھیے اداروں کا سروائیور ہے. میں انڈیویجولس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ دے شوڈ ٹیک اونرشپ آف دس. جی, ہم کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار میرا بینک ہے نا, یہ تسلیم صاحب ہیں بیٹھے ہوئے بورڈ میں, یہ میری ٹریننگ کرائیں گے. تسلیم صاحب نہیں کرائیں گے, کوئی نہیں کرا سکتا. آپ کو کوئی امپلائر آپ کی ٹریننگ کا ذمہ نہیں لے سکتا. نئے لڑکے ان کو ٹریننگ لے کر کے وہ تو جا کے ان کو کہتے ہیں نوکری بھی نہیں چاہیے, تو آن لائن کام کرتے ہیں. تو وہ ایک ریکنسائل کرنا اسے بہت ضروری ہے. اس قسم کے جو ہے وہاں پہ کسٹمر بھی خاصے ڈیمانڈنگ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے. اگر ان کے پاس کوئی انوویشن نہیں تو کسٹمر آتا ہے. میں آپ اس کو میری سمجھ سکتے ہیں کہ انسیت کہہ سکتے ہیں, جو بھی کہہ لیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دور میں کمرشل بینک میں بڑا کامیاب ادارہ ہے میزان بینک. بہت کیپٹل مارکیٹ میں بہت میرا بھی بہت جی, اور کیپٹل مارکیٹ میں المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کی ہے. دونوں کی خاص بات یہ تھی کہ ہر سال دو تین نئے پروڈکٹس آتے تھے. بالکل, اور بڑی انوویشن تھی, جس کی وجہ سے ایک لوگوں کو اٹریکشن برقرار تھی. نہیں بہت. آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ کو میں, میزان سے آئی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ. ٹریننگ کے دوران بھی کسٹمر سروس ان کی امیزنگ. آئی ڈونٹ نو کیا کمال کیا ہے عرفان نے, عارف نے, کیا کہا. سارا کریڈٹ جاتا ہے عارف الاسلام صاحب کو کسٹمر سروس پہ اور ٹیکنالوجی پہ, اور جو بیسز ہیں اسلامک اس کی وہ عرفان صاحب کو جاتا ہے کریڈٹ. اس لیے کہ جو کسٹمر سروس ہے, میں ہر مختلف پروگراموں میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے جو علاقہ ہے زمزمہ کا, تو وہاں پہ بیسٹ سروس کس کی ہے, تو انویریبلی میزان بینک. اور دوسرا بینک الگ. میرا بھی فیڈ بیک ہے, میں کافی لوگوں میں گیا تو دیٹس حالانکہ اب یہ میزان بینک سے ریٹائر ہوئے 2014 میں ریٹائر ہو چکا تھا میں, لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کسٹمر سروس کا بیس بہت اچھا ہے. اور نہیں بٹ اس کو کریڈٹ دیں آپ کو جو لیڈرشپ کو جو کیا, بیکاز اس کی وجہ سے کسٹمر سروس کی وجہ سے میزان بینک کے امپلائیز کو اکاؤنٹ لانے میں آسانی. جی, برانڈ بکتا ہے نا, برانڈ. اور اب وہ بلکہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر فلاں میٹروپولیٹن بینک کا مینیجر دوسرے میں چلا گیا سارا ڈپازٹ لے گا. نہیں, اب کسٹمر کی لائلٹی برانڈ کے ساتھ ہے, مینیجر کے ساتھ نہیں ہے. بالکل بالکل, وہ بہت بڑی بات ہے. جی, وہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے بہت سارے بینکر کے کیریئر تباہ ہوتے دیکھے اس چکر میں کہ وہ لمبے ٹارگیٹ دے کے چلے گئے, ہمارے پیچھے گرائے. خیر اس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تیسرا شو ہو گیا. بسم اللہ. اور
اب ذرا باتیں ہوں گی پروفیشن کے بارے میں. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے تجربات ہیں اتنے پرانے ہیں اور 2-3 فیلڈیں آپ کی کافی اچھی آپ کی اس میں گرفت ہے, ہیومن ریسورسز کی ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, لیڈرشپ اسکلس کی ہے, تو ہم ان پہ ذرا الگ الگ بات کریں گے. پہلے تو آ جائیں ہیومن ریسورسز کے اوپر, اور کیوں نہ آتے ہی آپ کٹہرے کے اندر آ جائیں. بالکل جناب, حاضر. مجھے یہ بتائیے کہ جب اچھے اداروں میں اچھے پروفیشنلز ہوتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس پورے ہیومن ریسورسز کے ہوتے ہیں, تو یہ غلط بندے کیسے وہاں پہ بھرتی آتے ہیں جس کی سزا جو ہے وہ ادارہ بھی بھگتتا ہے اور وہ افراد بھی بھگتتے ہیں؟ بہت خوب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں, وہ آپ نے بات کی بڑا اچھا, یہ نہیں کہا کہ صرف ایچ آر کی رسپانسبلٹی ہے. جو اداروں میں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ اور ادارے کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس میں میں ادارہ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر مجھے لیگل ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے تو وہ ہائرنگ ڈیسیجن میرا نہیں ہوگا, آپ کا ہوگا. جی بالکل. میرا کام ہے کہ میں بیسٹ ٹیلنٹ دیکھ آئیڈینٹیفائی کرنا, جو میرے سمجھ میں آتا ہے اس سے شارٹ لسٹ کر کے پیش کروں. تو اگر اس میں کوئی مورد الزام ٹھہرنے والا ہے تو وہ لائن مینجمنٹ ہے اس میں, انفارچونیٹلی. لیکن اب میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ یہ جو مینجمنٹ ہے اور ایچ آر مینجمنٹ جو ہے, یہ اس سوچ سے ہم کو نکلنا پڑے گا کہ یہ ایچ آر کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا ایچ آر آفیسر ادارے میں اس ادارے کا سی ای او ہے, جس کا کام یہ ہے کہ ٹو انشور کہ اس کے پاس ہائیلی ٹیلنٹڈ ٹیم ہو جو اس کو لیڈ ٹیم آف لیڈرشپ. پھر ہر لیڈر کا کام یہ ہے کہ اپنے محکمے میں, چاہے میں مارکیٹنگ میں ہوں, چاہے میں سیلز میں ہوں, چاہے میں رسک مینجمنٹ میں ہوں, میرے پاس جو لوگ ہیں وہ بیسٹ کوالٹی کے ہوں. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ اونرشپ ابھی ہم یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بیسٹ کوالٹی کے لوگ ایچ آر ہار کر کے دے مجھے. میں اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو چاہیے آدمی, آپ کو رزلٹ دینا, اس سے ڈیلیوریبلز آپ کا ذمہ ہے. آپ دیکھیں کہ کون سا بندہ ہے ایچ آر کے پاس رسک مینجمنٹ کا, لیگل کا ایکسپرٹ صلاحیتیں چننے کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ آپ کو آدمی ایک دے سکتا ہے جو کچھ کمپیٹنسیز جو ہوتی ہیں اداروں میں. آج کل ہم بات کرتے ہیں کمپیٹنسیز کی, 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ٹیکنیکل کمپیٹنسیز ہوتی ہے, ایک بیہیویئرل کمپیٹنسی ہوتی ہے. اور کامیابی کے لیے کسی بھی جاب میں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس جاب ریلیٹڈ نالج ہو اس کے پاس, اور اس جاب میں کس قسم کی شخصیت, بیہیویئرل اسٹرینتھ ہونی چاہیے کامیاب ہونے کے لیے. مثال, آپ سیلز کے لیے ایک آدمی ہائر کر رہے ہیں, بلکہ میں نے یہ دی بھی تھی مثال ہوتی ہے, آپ کے پاس ایم بی اے کے بیچ کے 5 لوگ آئے ہوئے, آپ کو ایک آدمی چاہیے سیلز کے لیے. 5 ایک یونیورسٹی سے ایم بی اے کر کے آئے, 5 کے پاس ایک جی پی اے ہے, جی, 5 کو ایک ٹیم آف پروفیسر نے پڑھایا, 5 نے ایک ہی کریکولم پڑھایا. اب آپ کیسے سلیکٹ کریں گے سیلز کے لیے سب سے اچھا کون ہے؟ اس میں ایچ آر کا کیا کمال ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ سے. ایچ آر کا کمال یہ ہے کہ ایچ آر کرتا ہے ایک چیز ہم کہتے ہیں اس کو بیہیویئرل کمپیٹنسی انالیسس. اچھا, یہ ہم ہر جاب کی مختلف ہوتی ہے. اگر میں فائنینس کے لیے لے رہا ہوں تو مجھے کون سی اسٹرینتھ چاہیے جس میں انالیٹیکل اسکل ہو, جس میں نمبر کرنچنگ اس کو اچھا لگتا ہو, اور وہ چیزیں اس کے ساتھ ہوں. ایچ آر کا ذمہ یہ ہے کہ جاب سے مطابقت رکھنے والی صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. صحیح. اچھا, جاب سے مطابقت رکھنے والی صلاحیتیں وہ جاب اسپیسیفک ہوتی ہیں. اگر فائنینس کی جاب ہے تو وہ پرسنالٹی ایسپیکٹ جو نمبر کرنچنگ میں, انالیٹیکل اسکل میں اسٹرانگ ہو, وہ آدمی سوٹ کرے گا. انہیں ایم بی اے میں سے 5 میں سے ایک میں سب سے زیادہ وہ چلے. اگر مجھے سیلز کے لیے چاہیے تو مجھے نمبر کرنچنگ اتنی اچھی نہ بھی ہو, لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہو تو کمیونیکیشن کیپیبلٹی ہو, انفلوئنس کر سکے لوگوں کو, شخصیت ہو ایک جو جاتے ہی امپاور کر لے لوگوں کو. تو میں 2 مختلف چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں گا. ایچ آر سسٹم ایک انٹروڈیوس کرتا ہے, بہت کم اداروں میں کیا ہم نے, وہ کہلاتا ہے کمپیٹنسی بیسڈ سلیکشن. بیہیویئرل انٹرویو ہوتا ہے, اس میں ٹیکنیکل باتیں نہیں کی جاتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا, کیا پڑھا تھا, کیا نہیں پڑھا تھا. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ زندگی کی اس کی کامیابیوں سے اور ناکامیوں سے تجربات کیسے گزرے, اس کو کیا سیکھا اس نے. تو یہ ایک ٹیکنیکل جیسا. بہت سارے اداروں میں ابھی یہ نہیں ہو رہا بیہیویئر بیسڈ, وہ کنونشنل طریقے سے چلتے ہیں. تو اس میں ناکامی ہونا لازمی ہے, بیکاز ہم
سیلز کے لیے وہ آدمی لے لیتے ہیں جس کی فائنینشیل انالیسس کی کیپیبلٹی اچھی ہے, اور فائنینس کے لیے وہ آدمی لیتے ہیں جو نمبر سے گھبراتا ہے, وہ اپنا سوشل نیٹ ورک اس پہ رہتا ہے. بیک آفس کا بہت بڑا اسٹار ہے, اس کو مارکیٹنگ میں بٹھا دیں, فرنٹ آفس پہ بٹھا کر You got it right. بالکل صحیح ہے. آپ 2 آدمیوں سے محروم ہو جائیں گے, ایک بیک آفس کے بہت اچھے مینیجر سے اور ایک فرنٹ آفس کے نکم آدمی کر دیا. میں 1 منٹ کے لیے آپ کا میں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں سر. This is a great honor and I really appreciate it. میں نے کہا اس کی انوگریشن ابھی کر لوں. اچھا ایک بات تو بتائیے مجھے کہ اگر کوئی غلط آدمی ہائر ہو جائے کسی بھی وجہ سے, کسی کو آپ بلیم کریں, نقصان کس کا زیادہ ہے, اس آدمی کا ہے کہ ادارے کا ہے؟ دونوں کا ہے. اس آدمی کا نقصان یہ ہے کہ اگر وہ غلط جاب میں ہائر ہو گیا ہے تو پرفارم نہیں کر پائے گا. وہ جی بالکل ایکسپوز ہو جائے گا, پرفارمنس اس کی نیچے چلی جائے گی یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگی. ادارے کا یہ کہ فلی پیڈ ایک ریسورس ہائر کیا ہوا آپ نے, اور جو اس سے توقعات تھی وہ نہیں مل رہی. اب مطلب میں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اچھا ادارہ ہو اور اچھی آفر مل رہی ہو تو آدمی پیسوں کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ کیا میں وہاں پہ جیل کر سکتا ہوں, کیا میں ڈلیور کر سکتا ہوں. کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ انٹرویو کے اندر یوٹیوب سے تیاری کر کے آتے ہیں پوری طریقے سے, یہ اور بڑا پروفیشنل انٹرویو تھے, مگر بعد میں جب ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں زیرو ثابت ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے, بیکاز وہ پورا انٹرویو کا طریقہ سکھاتے ہیں کیسے بولنا ہے, کیا کرنا ہے. تو اوریجنل شخصیت سامنے نہیں آتی ہے, وہ سکھی سکھائی ایک ایسے جو سامنے آتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ادارے کا سلیکٹ کرنے کے وقت کس ادارے میں کام, آپ نے 2 چیزیں ملا دی ایکچولی. ایک تو ہمارے پاس کون سا ادارہ سلیکٹ کرنا چاہیے, جہاں جانا چاہیے مجھے, پیسے زیادہ مل رہے ہوں ایک جگہ, کام میری مطابقت کا ہو, میرے پسند کا ہو, یا کام سیکھنے کا موقع بھی ملے, کام سیکھنے کا گروتھ کا موقع ملے. تو کم پیسے کی وجہ سے میں وہاں نہ جاؤں تو وہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. بیکاز پیسے ارلی پارٹ آف کیریئر میں آر ارریلیونٹ. جی بالکل. ارلی پارٹ میں آپ 2 چیزوں کی کوشش کرتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک چیز ہے جو میں آج کل سب بچوں کو بولتا ہوں, برانڈنگ پہ, اپنی سیلف برانڈنگ پہ. آپ کی برانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اگر آپ کسی ایسے ادارے کے ساتھ شروع کریں جو آلریڈی بہت نون ہو. جیسے کوئی فریش MBA آیا, اس نے پاک کوئٹ میں آ کے کام شروع کر دیا, اب اس کو کہیں جاب لینے کی, یا میزان میں اس کو بینک میں انٹرویو میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون سے ادارے میں کام کرتا ہوں. میزان میں کام کیا ہے, 5 سال کام کیا, رسک مینجمنٹ میں 70-80% سولڈ ہو گیا آدمی. تو وہ سیکھنا اور سیلف برانڈنگ, یہ 2 چیزیں ہیں, اور اس میں پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے. بہت معذرت, میں تھوڑا سا اس میں ایک آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ برانڈنگ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سیکھنے کے مواقع بڑے اداروں میں زیادہ ملتے ہیں جہاں آلریڈی سارے مینول پروسیجرز SOPs بنے ہوں, یا چھوٹے اداروں میں بندے لوگوں کو ملتے ہیں. میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا ادارہ جب گرو ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسفائڈ تجربے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سیکھنے ملتے ہیں. اور بلکہ جیک ما نے کہا بھی تھی بات, بڑے زور دے کے علی بابا والے, کہ بھئی کیریئر کا آغاز ہمیشہ آپ چھوٹے ادارے سے کریں کیونکہ وہاں پہ آپ زیادہ گرو کر سکتے ہیں. بڑے ادارے میں تو نمک درکار نمک. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, جیک ما تو خیر سیلف میڈ آدمی ہے, اس کی اپنی آبزرویشن ہے. بڑے اداروں میں کام کرنے میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے سسٹم آلریڈی, اسپیشلی میں مثلاً کہوں آپ سے کہ ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو ملٹی نیشنل میں موقع مل رہا کام کرنے کا تو آپ کو ان سسٹم, ورلڈ کی بیسٹ کلاس سسٹم سے اور پروسیسر سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد آپ جائیں چھوٹے میں تو آپ انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے جو مجھے اندازہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا کامیاب ادارہ ہے, آپ اس کا ایک چھوٹا سا کل پرزہ ہے, لہذا آپ کا وہ ویژن ہولسٹک نہیں ہو پاتا, پوری چیزوں کے طریقے سے دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ غلط ہے. میں نے 2 ملٹی نیشنل میں کام کیا, ایک ایکسون میں جو ایسو فرٹیلائزرز تھی, امریکن کمپنی, دوسرا امریکن ایکسپریس بینک میں, پاکستان میں بھی, سنگاپور میں بھی 2 سال. تو ادارہ تو اپنی جگہ بڑا ہے, آپ کی اپنی ویلیو کریشن تھوڑی سی لمیٹڈ ہو جاتی ہے, لیکن جو سسٹم اینڈ پروسیسز وہاں امپلیمنٹیشن میں جو سیکھا ہے نا وہ آپ کو چھوٹے ادارے میں کبھی نہیں ملتا. مگر اگر میں وہی سال لگاتا, کیونکہ چھوٹے ادارے کی اصلاح کرنے میں, یہ یاد رکھیے گا, بہت میں امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں, کیریئر کے حصوں کو آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک ہے جو لرننگ اسٹیج ہے آپ کا, وہ آپ کا انیشیل اسٹیج ہے. انیشیل اسٹیج میں اگر آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. اگر یہ سسٹم آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اور دیکھا ہے, ان کو امپلیمنٹ کیا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ کیا پتا ہے, تو
you are ready to go to a medium size or a small size organization and make a substantive change there. And that makes you very valuable in that organization. जी. और अगर आपने छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, छोटे स्कोप में काम किया, आपको याद होगा हमारे एक दोस्त जो पाक लीबिया से आए थे, उन्होंने आते ही बहुत सारी चीजों में मीटिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस पाक लीबिया की लानी शुरू कर दी थी. तो जाहिर वो वहाँ का कल्चर था, वहाँ के हालात. कल्चर की बात होती है. मैंने कहा, मुझे अफसोस ही होता था कि हमारे पास टीम में सिटी बैंक के भी थे और भी थे बच्चे लोग, तो उनकी प्रैक्टिसेस से फायदा उठाने के बजाय हमको, तो छोटे इदारे की अपनी लर्निंग होती है, लेकिन वहाँ सीखना उसी हद तक हो सकता है जिस हद तक इदारा है. दुनिया बहुत बड़ी है. थोड़ा सा हम अपने मौजूद से हट जाएंगे, हम सो सॉरी, लेकिन एक सवाल में एकदम से क्लिक किया. आपने बात की कि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में के था, कब से कब तक थे आप? जनाब 1991 से 97 तक. अच्छा, तो वो बीसीसीआई के दौर के बाद की बात है. हाँ, बीसीसीआई मेरा ताल्लुक नहीं कभी, क्योंकि मैंने सुना था कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो कराची में जो था इत्तेफाक से, वो खासा जब तक वो चलें, खैर हम उससे हट जाएंगे. नहीं, मैं 91 के आगे कुछ भी पूछ लेंगे. क्योंकि मैंने असल में बीसीसीआई के ऊपर काफी रिसर्च की थी, तो उसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई थी कि बीसीसीआई जो भी कर रहा था वो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कराची की मार्फत कर रहा था. पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल. ये तो मार्फत को छोड़े, आप अमेरिका में सिटी बैंकर्स को फाइन लगा है जी, बड़ा उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे. अमेरिका में बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंकों को फाइन लगी है. वो तो बीसीसीआई की किस्मत कि उन्होंने कुछ और काम, उनका टारगेट कुछ और हो गया है, जो दे हैड टू किल बीसीसीआई. मैं ये चाहूंगा कि आप जरा मुझे थोड़े दोनों ही के लिए मशवरे दीजिए, जो यंगस्टर एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या वो मैनेजर या वो सीनियर जिनका एचआर से पाला पड़ता है, इनके दरमियान कैसे तवाज़ुन क्रिएट किया जाए? बहुत सिंपल है. पहली बात तो जो सीनियर्स हैं, अगर वो रोल रिकंसाइल कर ले एचआर का, एचआर से वो तवक्कुआत लगाएं जो एचआर की जिम्मेदारी है, तो वो उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी. अच्छा, मसला ये है कि हम अपना जो काम है, जैसे मैंने आपको कहा कि सिलेक्शन में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, इन चीज़ों में हम सब एचआर पे छोड़ देते हैं. ये मेरा काम है, मुझे पता है कि मेरे 10 बंदों में से कौन सबसे एफिशिएंट है, तो जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे जो अच्छे लोग हैं वो सामने हैं, उसको लेकर के. एचआर क्या करता है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक सिस्टम एंड प्रोसेस लेके आ जाता है, और उसको हम लकीर समझ लेते हैं, पत्थर पे लिखी हुई, और हम उसमें फिडल नहीं करते. तो दैट इज इनकरेक्ट. मैं कह रहा हूँ कि लाइन मैनेजमेंट और एचआर की एक पार्टनरशिप है, जिनको एक दूसरे के साथ मिल करके, ब्लेंड हो करके, और ये करना चाहिए उनको कि ये अच्छी तरह समझ लें कि ऑब्जेक्टिव हमारा इदारा है, गोल हमारा इदारे का है, बिजनेस को ग्रो करना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, एक्सपेंस कंट्रोल करना, ये इदारे का ऑब्जेक्टिव है. इसलिए आप एचआर में, मैं लाइन में हूँ, हम दोनों एम्प्लॉय किए गए एक कंपनी से, उनका पर्पस देखे, तो हमको उनके पर्पस पे फोकस करना है, हमको अपने पर्पस पे फोकस नहीं करना है. और इसमें बड़े बड़े स्टोरीज हैं जो हमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा. इख्तिलाफात हुए बहुत मेरे लाइन मैनेजर से, और होता है, फिर चलता है, फिर रिजॉल्व करते हैं आप उसको. लाइन मैनेजमेंट की थिंकिंग जो है, अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रक्चर नहीं होती है. बैंक में क्यों था, क्रेडिट कार्ड नया लॉन्च किया हमने, तो जो है क्रेडिट कार्ड, जो उसका रिटेल बैंकिंग के हेड, जो ग्रुप हेड था, उन्होंने कहा जी मुझे तो आप 3000 आदमी हायर करके दें. तो मैंने कहा काहे के लिए भाई? तो कहने कि हमारी फील्ड में पूरी सेल्स की टीम बनेगी. तो मैंने कहा फील्ड में जो हमारे 18,000 जवान बैठा हुआ है ऑलरेडी ब्रांचों में, जिनको फारिग करना है, वो किस दिन का काम नहीं, मुझे और उनका काम नहीं, वो रिटेल काम करते हैं, जो उनको ये क्रेडिट कार्ड के बिजनेस का पता नहीं. तो मैंने कहा सिखा देते हैं. बड़ा मुश्किल होता है रिकंसाइल करने. फिर जाके वो तो वाक़ईदा बैठ के सौदा तय किया, चलो 3,000 नहीं 1,500 पे सौदा चुप गया. बट मेरी समझ में नहीं आया. फिर मजा ये हुआ कि बाद में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही आके कहा कि सर ये हमारे कार्ड की सेल है, इसमें हमारी ब्रांचेस की सेल का बहुत है. तो जो टीम आई ये थी जो एक्सपर्ट्स की बेचने के लिए, दे आर ऑल तमाशा है जी. तो वो एचआर बैलेंस लेके आता है वहां पे. अच्छा जफर साहब, मसला ये है कि जब कोई गलत बंदा हायर होता है तो इदारे के पास तो एक क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका प्रोबेशनरी पीरियड है, एक आध दफा नोटिस दिया और फारिग कर दिया. रिस्क तो उस एम्प्लॉय का है ना इधर के रहे ना उधर के रहे. तो एक ऐसा यंगस्टर जो किसी अच्छे इदारे में जा रहा हो, तो जाने से पहले वो कैसे देखे कि ये मेरा पीस ऑफ केक हैवी कि नहीं है, और जिस इदारे को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे जो लोग हैं
وہ میرے کیریئر کی گرومنگ میں میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے, یا وہ جو مجھ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وہ پوری ہوگی نہیں ہوگی. ایک فلاوری قسم کا سی وی بنا لینا اور بڑے یوٹیوب والے انٹرویو نہیں, دینا. وہ تو بالکل آئی ایگری وتھ یو. جی. بات یہ بڑی سمپل سی ہے, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک پروڈکٹ ہے, ہم انسان نہیں, ہم ایک پروڈکٹ ہے, اور کوئی مجھے خریدنے جا رہا ہے, تو اگر وہ خریدنے جا رہا ہے تو اس کی کوئی پرپز ہے, تو میں اگر ان کا پرپز اچیو کر رہا ہوں تو میں ویلیوبل امپلائی. میری جاب سیکیورٹی یہی ہے, جس دن تک میں ادارے میں ویلیو ایڈ کر لوں گا جس کام کے لیے بھی کیا ہے, اس وقت تک ادارہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ سارے لیٹر اور نوٹس پیریڈ یہ سب بیکار ہے. میں تو کہتا ہوں آپ نوٹس پیریڈ بھی چھوڑ دو. ابھی ہم نے ایک بہت بڑے ادارے کو ایڈوائز کیا ہے, ان کو کچھ لوگ ہٹانے تھے, تو دیکھا میں نے ان کے ہر اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ایک کلاز ملے گی آپ کو کہ ادارہ جب چاہے اور آپ جب چاہے اتنے مہینے کی نوٹس بھی چھوڑ سکتے ہیں. سمپلسٹر کہتے ہیں اس کو, ہم 1 یا 2 مہینے کی نوٹس پہ آپ کو ادارہ چھوڑ سکتا ہے, آپ بھی ادارہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں نے کہا سیدھا سیدھا تھیوریٹیکل کہ جی پروبیشن ہے پروبیشن نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. میں تو کہتا ہوں پروبیشن ہی نہیں ہو, آپ کی سلیکشن اچھی ہے تو اسٹیٹ لائے کام پہ دیں اس کو سوئمنگ پول میں, لیٹ ہم لرن ٹو سوئم اینڈ لیٹ ہم سوئم. جی بالکل. اچھا, اگر وہ آپ کہیں گے نہیں ابھی میں ٹرائل کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, تو یو آر ناٹ شیور آف یور اون سلیکشن, پہلے تو مجھے آپ کو ہی فائر کر دینا چاہیے. If as a leader you cannot select, you cannot understand what you need from a person, and you cannot assess in a person whether وہ آپ کے کام کا ہے, then why are you there? جب کوئی غلط بندہ ہائر ہوتا ہے تو ادارے کے پاس تو ایک کوشچن اویلیبل ہے, اس کا پروبیشنری پیریڈ ہے, ایک آدھ دفعہ نوٹس دیا اور فارغ کر دیا. رسک تو اس امپلائی کا ہے نا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہاں مطلب کہ 2 گھنٹے کا انٹرویو تو خیر ایک الگ چیز ہے, اصل یہ کہ 3 مہینہ آپ نے کیا اسیس کیا اس کو. نہیں, آپ نے دیکھ کر کے پھر اس کو کام دیں, سکھائیں, پھر اس کی ذمہ داری آپ کی وہاں بنتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے چلانے کی. بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے, نیا بچہ ہے, دکھائیں اس کو, سکھائیں, موٹیویٹ کریں, انگیج کریں, اس کو لے کے جائیں, اس کو کامیاب بنانا اب آپ کی ذمہ داری اگر آپ نے سلیکٹ کر لیا. اچھا, وہ میرا سوال وہیں پہ رہ گیا کہ ایک نیا آدمی جب کسی ادارے میں آتا ہے تو وہ اپنی یہ سمجھیے کہ کس طریقے سے ڈیو ڈیلنس کرے گا ادارے کے بارے میں, اور یہ دیکھے گا کہ میرے پاس وہ ڈیلیور کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کو صرف ایک چیز کرنی ہے جی, اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس ادارے کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن. ہی شوڈ ٹاک ٹو ہز باس ڈیورنگ انٹرویو, کاغذ سامنے رکھ کے سر یہ بتائیں کہ میں پہلے سال میں مجھے کیا چیزیں اچیو کرنی ہے. بھول جائیں جاب ڈسکرپشن کو, بھول جائیں جو چیزیں ادھر رکھی ہوئی. ٹارگیٹ اورینٹڈ. مجھ سے آپ کیا ہو کہ آپ مجھے آج 1 جنوری کو ہائر کر رہے ہیں, 31 دسمبر کو آپ مجھ سے کیا توقعات رکھیں کہ میں آپ کہیں گے یہ بہت کامیاب آدمی, کیا کیا چاہیے, پوائنٹ لکھتے جائیں کہ تم یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو, وہ تمام چیزیں, اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اگر آپ کر سکتے ہیں فل کانفیڈنس سے جوائن کریں اور ایکسل کریں اس میں. اور جو میں نے ایک بات کہی, کنٹینیوس لرننگ, آپ کی جاب سیکیورٹی آپ کی کنٹینیوس لرننگ اور اس صلاحیت کو اجاگر کرنے میں ہے جس سے آپ کا کنٹریبیوشن ادارے میں بہتر ہوتا ہے, آپ کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کانٹیکٹ میں سوچنا پڑے گا آپ کو. ادروائز ادارہ ہے, نوکری نہیں جائے گی, وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی. کوئی نوکری پال کے کیوں رکھے گا آپ کو, کیوں رکھے گا, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ ایک آغا حسن عابدی صاحب کا بڑا فیمس جملہ تھا بینکنگ کے بارے میں کہ بینکنگ از 20% بینکنگ اینڈ 80% ہیومن ریلیشن شپ. ایبسولوٹلی رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. جی, بڑی وزڈم کی بات کی. جی, میں صرف یہ کہوں گا کہ بینکنگ نہیں, موسٹ آف دا بزنس, جی, اٹس ہیومن ریلیشن. آپ اپنے باس سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ سب آرڈینیٹ سے کیسے کام لیتے ہیں, آپ کولیگز کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں, آپ کی جو ٹیکنیکل سائڈ آف نالج ہے وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے نا. ایک بار تو سیکھ لیا, ہمیں سسٹم آ گیا, پروفیشن ڈے چل رہا ہے, کسٹمر سے کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ کسٹمر کے, اور مزید سے مزید کسٹمر گرو ہوں. آپ نے کہا کہ امپلائی ایک پروڈکٹ ہے. یہ ایک زمانے میں یاد ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھا ادارہ لگتا ہے آئی بی اے کا, اور میں نے کہا آئی بی اے والے کئی ڈسپلن میں پروفیشنل تیار کرتے ہیں, فائنانس کے, مارکیٹنگ کے, ٹھیک ہے, ایچ آر کے وغیرہ وغیرہ, لیکن میں نے کہا وہ صرف ایک چیز مارکیٹ کرنا سکھاتے ہیں, اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے سیل کرنا ہے. چاہے تم سیل میں چلے آؤ, چاہے تم ایچ آر میں, چاہے فائنانس میں. تو یہ کمال جو ہے نا, یہ آئی بی اے والا سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے برانڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے سیل کرنا ہے. آپ سے اتفاق کریں, یہ ہر جگہ ہوتی ہے, امریکن یونیورسٹی میں بھی ہر جگہ ہوتی ہے. میں کاشس کے ساتھ اس سے ایگری کروں گا.
دیکھیے سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سیل کریں جو آپ ہیں. جی بالکل, ہاں یہ صحیح ہے. اگر آپ ایگزیجریٹ کر کے سیل کر رہے تو ہیں ایکسپوز ہو جائیں گے تو آپ نے دوسروں کی توقعات چینج کروا دی وہاں پہ, جی. وہ ڈفرینٹلی سوچیں گے. تو آپ کا کام یہ کہ جو آپ ایکچولی کر سکتے ہیں ٹرو سیلف, اور اس کی بیسس پہ آپ کریں. لیکن وہ سکھاتے ہیں یہ کہ اپنے آپ کو بہت آپ اوور ریٹ کریں, اوور برانڈنگ کریں, یہ کریں. دیٹ لانگ ٹرم میں ڈس اپوائنٹمنٹ کریٹ کرتی ہے. ایز ایچ آر پروفیشنل اگر آپ سامنے دو لڑکے آتے ہیں, ایک وہ آتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ پیش کرتے ہیں جیسے کچھ سپر چیزیں ہیں بہت زیادہ, اور دوسرے وہ یہ بڑے ہمبل ہے, کوئی چیز نہیں آتی وہ کہتے ہیں یہ والا پورشن یہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہیومن سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ اس وقت کیا چیز فیصلہ کرنے کا آپ کو کرے گی؟ نیم صاحب ڈپینڈ کرتا ہے میں کس جاب کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. بہت ساری جابز ایسی ہیں گولی بات صحیح ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی مارکیٹنگ آپ کو وہ آدمی چاہیے ہوتا ہے جو نہ بھی آتا ہو ویسے کانفیڈنس سے جا کے بولے کہ وہ بندہ کہ یار بات تو سچ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ دیٹ از ویئر کمپیٹنسیز کی بات, میں آپ سے کمپیٹنسیز کی بات کر رہا تھا کہ وہ صلاحیت جو جاب کو کرنے کے لیے چاہیے. مجھے یہ چاہیے کہ کسٹمر کو جا کہتے چرب زبانی سے پروڈکٹ بیچتے. اس کے بڑے مثال ہیں. ایک تو آپ کی پروڈکٹ میں اسٹرینتھ ہے کچھ, وہ پروجیکٹ کر لینا وہ تو الگ چیز ہے, لیکن اس کو پھر جا کے ثابت کرنا کہ دوسروں سے بہتر ہے. آپ کی نیڈ کو جاننا کہ صاحب آپ تو ابھی عمر کے اس اسٹیج میں بھی تو آپ کی بڑی دنیا ہے, زندگی ہے, پھر کیا بات ہے آپ کی فلانا ابھی تو آپ کے بچے ہیں, یہ مستقبل, یہ پروڈکٹ یہی تو آپ کو لے کے جائے گی وہاں. جی اس کو آپ بہت اچھا کیا لفظ کیا تھا آپ نے یوز, چرب زبانی نہیں, ایک سویلائز ورڈ آپ نے یوز کیا تھا, میں اس کو کہتا ہوں بلشٹنگ. اگر یہ آتا ہے آرٹ آف نہیں, ویسے دیکھیں بعض تو فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے, وہ آپ نے جوک سنے ہوں گے نا کہ ایک آدمی آیا تھا سر کے درد کی دوائی کے لیے, تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا بھیج دیا اس کو. وہ بڑی اچھی اسٹوری ہے, وہ ویری گڈ اسٹوری. لیکن وہ بیک آفس والے کی اسٹوری ٹرو نہیں ہے. نہیں بیک آفس اب تو خیر آئی ڈونٹ نو. ریم تھا بیک آفس ختم ہونے والا ہے سارا. آپ کا جو یار ہے نا ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جی بڑے سارے پروفیشنز ریڈنڈنٹ ہوتے ہیں. آپ صرف گوگل پہ جا کے یہ دیکھیں کہ 2030 تک کون سے پروفیشنز ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. یو ول بی سرپرائز. موسٹ آف دا ڈاکٹرس, موسٹ آف دا لائرس, موسٹ آف دا ابھی رائٹ ناؤ بہت ساری جاب ریڈنڈنٹ ہو گئی. جو کام کرتے تھے اب ضرورت نہیں ہے, ہم جا کے چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالتے ہیں, وہ 5 منٹ کے اندر ریسرچ کر کے پوری دنیا کی چیزیں لا کے نکال دیتے. تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, اور یہ کہ ایچ آر کے حوالے سے کم جو لڑکے جو جاتے ہیں انٹرویوز وغیرہ کے لیے, ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جاب لینا اصل مسئلہ نہیں, بلکہ جاب کو کنٹینیو کرنا, اس پہ لرن کرنا, اس پہ گرو کرنا. جاب میں گرو کرنا اور گرو کے لیے لرننگ کا لرن اینڈ گرو. جی یہ دو چیزیں یاد رکھیں. نہیں ہر جاب نہیں ہوتی, پروڈکٹ نہیں ہوتی, آرگنائزیشن نہیں ہوتی. آپ کی دو ایکسپرٹیز بڑی اچھی رہی ہیں, ایک ٹریننگ کی اور دوسری لیڈرشپ اسکلس کی. میں اسٹارٹ کروں گا لیڈرشپ سے کہ ایک لیڈر میں اور ایک مینیجر میں کیا فرق ہے؟ مینیجر زیادہ تر کی ہوئی چیزوں کو امپلیمنٹر ہوتا ہے, وہ جی مینیج کر رہا ہوتا ہے. لیڈر جو ہے وہ نئی سوچ, نیا ڈائریکشن اور نیا ویژن لے کر کے آتا ہے, اور وہ تبدیلی لیڈ کرتا ہے, وہ ٹرانسفارمیشن ادارے میں لے کے آتا ہے. اب مینیجر کا رول جو ہوتا ہے وہ جب وہ اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن, اس میں زیادہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی اس حد تک نہیں چاہیے ہوتی جو لیڈر میں. لیڈر لے کے چلتا ہے گول کو, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کیا کیا آپشنز ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, اس میں سے کون سا آپشن پسند کرنا ہے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں ان میں صلاحیتوں کا کہاں تک فقدان ہے یا نہیں, وہ چیزیں لے کر کے چلتا ہے. تو لیڈر اور مینیجر میں بہت فرق. کیا لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سی ای او ہو یا کسی بھی ایریا کے اندر کوئی بھی اس کا ڈسپلن ہو, اس ڈسپلن کو وہ لیڈ کرتا ہو؟ دیکھیں لیڈرشپ کی جو میں پروگرام کراتا ہوں لیڈرشپ کے, جی بہت امپورٹنٹ ہی سنیے گا. 5 ڈائمینشنز ہیں لیڈرشپ کی. اچھا, پہلا تو ہے جو آپ سیدھا اپنے سب آرڈینیٹ کو کرتے ہیں, جی 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 آرڈر دے دیا, کر دیا, سر. جی. دوسرا ہوتا ہے اپنے کولیگ سے کام کرانا, وہ لیڈرشپ کا ڈفرنٹ ڈائمینشن ہے, پیئرس کے ساتھ, بیکاز پیئرس کے اوپر اتھارٹی نہیں ہوتی آپ کی. جی جی جی. اسٹائل آپ کو چینج ہوتا ہے, جہاں پہ آپ آرڈر دے رہے ہیں یہاں پہ آپ ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں, ان کے اوپر اپنا پیار محبت سے کام سے دلا کر کے
टैक्टफुली काम करा रहे हैं। थर्ड डिमेंशन है आपका जो बॉस है आपको बॉस को भी लीड करना पड़ता है। और मेरे पास तो मिसाल है लाइव जहाँ पे मेरे सबऑर्डिनेट्स ने मेरे पूरा डिसीजन चेंज करा दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। और उसको नहीं सिर्फ उन्होंने नहीं, आर्ट है उसका, ये बताना आपको मैं मिसाल देता हूँ उसकी जो रियल लाइफ है और हमेशा मैं देता हूँ। अभी बैंक में मेरे साथ एक ईवीपी थे, वेरी सीनियर मैन, और वो ऑपरेशन देख रहे थे। तो मैंने ये कुछ ऑफिस में कुछ थी पॉलिटिकल फोर्सेस जिनके बच्चे जाके डिस्ट्रप्शन वगैरह करते थे, तो मैंने उनको सबको वार्न किया था, जो भी उनकी थी एसोसिएशंस, कि आप ये ना करें ब्रांचेस में जाके डिस्ट्रप्शन, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन। तो एक दिन ऐसे ही पता चला कि वो कुछ ब्रांच में खबर आई तंग कर रहे हैं बच्चे, 2-3 आए हुए हैं जो भी। तो मैंने उनको बुलाया उन साहब को, नहीं आप जानते नहीं जानते हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, तौफीक नाम था उनका। हाँ, तौफीक साहब को मैंने बुलाया, मैंने तौफीक साहब ये बंदे हैं गुस्से में था लोग, टेम्परामेंटल, तो इन बंदों को आप फौरन टर्मिनेट कर दें, दे हैव ऑलरेडी वायलेटेड द डिसिप्लिन, या सस्पेंड करें या टर्मिनेट करें, जो भी था इमीडिएट एक्शन। हाउ ही रिस्पॉन्डेड वाज, ठीक है सर कोई मसला ही कोई नहीं। ही मूव्स टुवर्ड्स द डोर एंड देन कम बैक से, चाय पी लूं आपके साथ? अच्छा, इनका बिल्कुल 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 पिए चाय। ही स्टार्टेड वेरी गुड, और सुनाए सर क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर बीच में बोलते सर ये बात सुने, आपकी बात तो सही, मैं टर्मिनेट कर दे तो आपके ख्याल में कुछ रिएक्शन होगा इसका? ही इज फोर्सिंग मी टू थिंक समथिंग दैट आई शुड हैव डन बिफोर। मैंने कहा हाँ हो तो सकता है, क्या करेंगे ये लोग, तो क्या आपके ख्याल में क्या करें? तो शायद स्ट्राइक वगैरह कर दें कुछ। मैंने कहा ये भी पॉसिबल है, ठीक। और सुनाए सर चल रहा। फिर सर जिद में सोच रहा था उनको वार्निंग दे करके अगर 20 मरतबा हम करें तो वो बेहतर नहीं होगा, आप गाइड करें मुझे। क्या बात है। मैंने कहा बिल्कुल वार्निंग दे देते 40 मरतबा, ठंडा हो गया। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने तो मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दे दी। अच्छा, जा करके अभी उनको अपनी बातें आपके मुंह से कहलवा दी और कहा कि आपने क्या अच्छी गाइडेंस दी। ये है काम करने का फन, ये है। आप मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं किया कि आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, आप किसी बात करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। He just made me think through the whole thing differently. जी, वही जो अभी हम बात करते हैं कि ये वो leading your boss. हाँ, लीडिंग योर बॉस, Brilliant example. बेहतरीन मिसाल है लीडिंग योर बॉस। अच्छा, तो आपका सबऑर्डिनेट हो गए, पीयर्स हो गए, बॉस हो गए, और तीसरा होता है कोई कस्टमर, आपकी अपनी जात को लीड करना खुद। मी टाइम निकालना, मी टाइम नहीं, आपको लीड करना है। आपके करियर में किस चीज की जरूरत है, इस पे भरोसा नहीं करें कि बॉस आएगा बोलेगा ये करो ये करो ये करो। वो पुरानी बात जो मैं कह रहा था, इदारे पे नहीं, बिल्कुल यू लीड योरसेल्फ, यू थिंक अबाउट इट पहले, क्या आपके करियर में अगले स्टेप में जाने के लिए क्या चीजें चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से अगर मेरा बॉस कहीं जाता है, वो जगह खाली होती है, तो ये 5 लोग हैं हम लोग मेरे लेवल पे, इनमें से किसको सिलेक्ट करेगा वो और क्यों करेगा, और वो कॉम्पिटेंसीज को मैं एक्वायर करूं थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू दिस, थ्रू क्रॉस फंक्शनल, उनसे रिक्वेस्ट करके जी सर मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, मुझे भी उस टीम में डाल दें। जी, क्रॉस फंक्शनल लर्निंग, सो दैट इज द वे टू ग्रो। तो लीडरशिप जो है ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। जो लड़के आजकल के समझते नहीं है और अक्सर रोते गाते हैं इस बात के ऊपर कि जी प्रमोशन नहीं हो रहा। तो मेरी एक चीज पर लेनी पड़ती है, मैंने कहा भाई जो आपने सारा साल डिलीवर किया उसकी तो आपको मिल गया इंक्रीमेंट, कोई चीज अनयूजुअल कर दी तो उसका मिल गया बोनस। आप प्रमोशन को कैसे अर्न कर सकते हैं जब तक आपने उस लेवल नेक्स्ट की तैयारी नहीं की है अपने आप को हर लिहाज से, ट्रेनिंग के जरिए, इम्तिहानात के जरिए। तो वो लड़के ये चीज नहीं समझते हैं कि जो इंक्रीमेंट है दैट इज दी लेट्स से कि समथिंग रिवॉर्ड फॉर योर परफॉर्मेंस। जी, लेकिन प्रमोशन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो जो हम बात कर रहे थे कि अगर एक आदमी को आप एक अच्छे ऑफिसर को मैनेजर प्रमोट कर दें तो 2 हाथ से बैकवत होंगे। बिल्कुल, एक अच्छे अफसर से आप महरूम हो जाएंगे और एक लाउजी किस्म का मैनेजर है। अच्छा, एक चीज ना इसमें इसी से मैं आऊंगा कि लीडरशिप और मैनेजरशिप के अंदर ये कि मैंने देखा है कि बाज लोग जब ग्रो करते करते, वो कहते हैं ना ये कि पार्किंसन लॉ है कि टू द लेवल ऑफ देयर इनकम्पिटेंसी, कि वो एक वक्त आता है कि जो हाइट ऑफ देयर इनकम्पिटेंसी पे वो चले आते हैं। जब वो चले आते हैं तो वो एक अजीब से कंफर्ट जोन में आते हैं,
ان کو معلوم ہے اب اس سے آگے تو ہمارے 8 سال کی جاب ہے, آگے بڑھنا نہیں ہے, بیئر منیمم کام کرتے ہیں, جی بیئر منیمم کام کرنا, نہ بڑھیں گے نہ بڑھنے دیں گے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری آبزرویشن صحیح ہے کہ لوگ کمفرٹ زون میں آنے کے بعد ایک ادارے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ نہیں, پہلے میں لیٹ می ایڈریس یور فرسٹ پوائنٹ. جی جی, جو یہ تھا کہ آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ پروموشن پہ مایوس ہوتے ہیں, نہیں ہوتی تو پہلی بات تو یہ سب کو ہم کو نا لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتی. پروموشن کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے نا وہ ایک پیرامڈ کی طرح ہوتا ہے. تو اگر آفیسر لیول 3 پہ 50 لوگ ہیں تو 2 پہ شاید 25 ہوں گے, 1 پہ 15 ہو جائیں گے, اے وی پی پہ جا کے 10 ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہر آدمی پروموٹ نہیں ہوگا, ہر آدمی سی ای او نہیں بن سکتا ادارے کا. اب بات یہ ہے کہ کون جائے گا اوپر. پروموشن کے لیے 2 چیزیں لوگ بڑی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. ایک تو میری پرفارمنس بہت اچھی ہے, جی جی 10 سال سے میں بہترین پرفارم کر رہا ہوں اے لیول. آپ کا جواب بہت صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ تیار ہیں فور دا نیکسٹ پروموشن. یو آر اے ویری گڈ سیلس مین, آپ کی سیلس کی فگر بہت اچھی ہے. اب مجھے چاہیے سیلس سپروائزر. جی, تو میرے پاس جو 10 سیلس مین ہیں سب نے بجٹ پورے کیے ہوئے ہیں, اس میں سے میں کس کو سیلس سپروائزر بناؤں گا؟ بالکل صحیح بات. اب کوشچن یہ کہ میں دوسری چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار ان 10 بچوں میں کون ہے جو انفلوئنسر ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, پیپلز پرسن ہے, ساتھ کو انگیج کرتا ہے, لے کے چلتا ہے لوگوں کو. تو یہ عبداللہ اب لگتا ہے کہ بیس میں میں عبداللہ کو لے کے جاؤں گا. صحیح ہے. تو اب میری سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے سیلز مینیجر بننا ہے, سیلز مین بننا ضروری نہیں اتنا اچھا, لیکن سیلز ٹیم سے سیلز کروانا, موٹیویشن, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو اس کے لیے یہ ریئلائزیشن ہو تو اپنے آپ کو وہ صلاحیتیں حاصل کریں جو کہ لوگوں کو پروگرام اور انگیجمنٹ, موٹیویشن, یہ وہ, اور پھر آپ کو یو کم اکراس ایز اے موٹیویٹر, انیشیٹو لے کے آئے ڈپارٹمنٹ میں کولیگس کے لیے, اپنے لیے, اس کے لیے, تو لوگ دیکھنے میں آ جاتی کہ ہاں بھائی یہ ایک پیپلز پرسن. ایک جو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو مڈل مین کے جو لوگ ہوتے ہیں, جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن اپنے چیف باس سے نہیں ہوتا ہے, ناٹ رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو سی ای او, رپورٹنگ تھرو لیٹس سے کہ مارکیٹنگ ڈائریکٹر فلاں فلاں. ایک عام شکایت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت فلٹر ہو کے اوپر تک پہنچتی ہے, کہ ان کا کریڈٹ تو لے لیا آتا ہے لیکن اپنا ڈسکریڈٹ ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ بہت کامن ہے. ہر مینیجر جو ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ کی پرفارمنس کا کریڈٹ خود دیتا ہے. جی, ہاں, حل دعا کرنے کے علاوہ نہیں, حل اس کا یہ ہے, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو بہت اچھا پرفارمر ہوتا ہے نا, جی, اس کا پتہ خبر اس کی پیسے پھیل چکی ہوتی ہے, جی, لوگوں کو پتا ہوتا ہے, کسٹمر سے بات ہوتی ہے, ان سے بات ہوتی ہے, تو وہ ویسے تو پتا ہوتا ہے باس کو بھی. مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے اس کو بلایا ہے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو اور یہ پریزنٹیشن کر رہا ہے, اس کو خود اس کا پتہ نہیں ہے, وہ بنوا کے لائے چھوٹے سے, اور وہ چھوٹے نے کہا یہ بٹن دباتے جاؤ بس جاتے جاؤ. تو میں ایک مرتبہ کہتا تھا اس سلائڈ پہ واپس تو جا کے بتاؤ ذرا, ہو گیا کام پہ, تو وہ وہاں پہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تو دیر فور پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اوور آل آرگنائزیشن میں آپ کی ویزیبلٹی لمیٹڈ ہی ہوگی. بہت زیادہ کتنے لوگ ہیں 18,000 میں سے جو پریزیڈنٹ ان کو پرسنلی جانتا ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا. تو اس کے لیے اب جو زمانہ ہے, جو میں آپ سے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہ کیا کہی تھی, میں نے کہا سیلف برانڈنگ. سیلف برانڈنگ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں سب اپنی ٹیم کو بھی بولتا ہوں, بھائی میک یور سیلف ویزیبل. اف یو آر ویزیبل تو آپ ویزیبل کے لیے ضروری نہیں کہ آپ چمچہ گیری کریں اسے کمرے میں جا کے, آپ بلاگ لگائیں اپنے, آپ آرٹیکل لکھیں, بلاگ لگائیں, سیمینار میں جا کر کے پارٹیسپیٹ کریں, بولنا شروع کریں. میک کانشیس ایفرٹ ٹو میک یور سیلف ویزیبل. وہ بڑی اچھی مثال بیمن نے دی تھی مجھے کہ جعفر بھائی ایک چیز بڑی ضروری ہے, ہمارا کہنا یہ ہے اصول مارکیٹنگ کا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ بہترین پروڈکٹ شیلف کے پیچھے رکھ دیں, کوئی نہیں خریدے گا, نظر ہی نہیں آئے. تو امپلائیز میں اچھے امپلائیز سب تو نہیں کر سکتے یہ, لیکن جن میں گروتھ کی خواہش ہے, پیشن ہے, they have to make themselves visible intelligently. اب جو زمانہ ہے سیلف برانڈنگ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں سب اپنی ٹیم کو بھی بولتا ہوں, بھائی میک یور سیلف ویزیبل. آپ بلاگ لگائیں اپنے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں. میرا اپنا شاگرد تھا,
اور اس نے انکم ٹیکس کے کیریئر میں قدم رکھا. ظاہر ہے بے پناہ راشد کے اندر ٹیکس پریکٹیشنر کی کمی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس نے بڑا جلدی رائز کیا اور بڑا اس نے کیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا راز کیا تھا. کہنے لگا میں مسلسل بزنس ریکارڈر میں یہاں وہاں ٹیکس کے ایشوز پہ آرٹیکلس بھیجتا رہتا تھا, چھپتے رہتے تھے. زبردست. اور اس سے زیادہ ویزیبلٹی کیا ہوگی؟ بہترین, زبردست. اور کہنے لگا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں جاتا تھا کسی کے پاس, اس نے میرے آرٹیکل پڑھے ہوتے تھے پہلے سے, فیملیئر. تو وہ بہت ہی زیادہ تو یہ آرٹیکل تو ایک تھا نا, پھر سمجھتا آدمی کی اس کی اتھارٹی ہے. جی 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 جی. تو یہ آپ بہت آپ نے بہت اچھی مثال جی, کہ وہ بھی سب چیزیں ہم اس کو کیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے کو اپرچونیٹیز ادارے سے باہر کہاں کہاں ہیں, ہم اس کو کیسے کیش کریں. اچھے سیمینارز کو اٹینڈ کرنا, اس میں لیڈ پرسن کے طور پہ جانا, ٹرینر کے طور پہ جانا, بالکل یہ سب چیزیں ہیں. تو چیزیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے ساری, اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کرنے کی بھی گنجائش بھی ہے. بہت. اور ایک آخری شکایت جو ہوتی ہے بالعموم کہ ہمارے یہاں جو ایک اپریزل کا جو سسٹم ہے, انفارچونیٹلی ہم بات تو کرتے ہیں ساری 360 کی, اس کی اس کی, لیکن زیادہ ریلائنس جو ہوتا ہے وہ اوپر والا جو نیچے والے کی اپریزل کر رہا ہے. لیکن میں ایز مینیجر جو اپنی ٹیم کا بیڑا غرق کر رہا ہوں, وہ رپورٹ تو میرے باس کو پہنچتی نہیں ہے. دیکھیے جو اچھا پرفارمنس اپریزل سسٹم ہوتا ہے نا, اس میں ہیومن انٹرونشن بہت کم ہو جاتی ہے. آئیڈیل جو پرفارمنس اپریزل اچھا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خود ہی اپریزل بنائے اور اس کو خود ہی اسیس کرے اور وہ ایکوریٹ ہو. جی جی. اس کے لیے پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین شفاف گول سیٹنگ پروسیس ہو. جی. جیسے میں نے آپ سے کہا, سال کی شروع میں اگر آپ نے بتا دیا ہے کہ میں آپ سے یہ 10 پروڈکٹ لانچ کروانا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دے آر آل میجربل KPIs ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز which are measurable. یہ نہیں کہ بزنس گرو کرو گے یا یہ کہ کوالٹی آف سروس بہتر ہو جائے گی, دیٹ از ناٹ اے KPI. سروس بہتر ہوگی, ابھی رسپانس ٹائم ہمارا 5 دن ہے, آپ اس کو 3 دن پہ لے کے آئیں گے, تو دیٹس اے میجربل KPI. سیلز گروتھ ہو رہی ہے ہماری, آپ میں چاہتا ہوں جو ابھی سیل ہے نا اس میں آپ 10% کا اضافہ کریں گے, تب کا کوانٹیفائبل نمبر آ گیا. ابھی آپ کی 1 لاکھ ہے, آپ 1,10,000 پہ لے جائیں گے تو کامیاب ہو گئے. تو یہ فیکٹرز اگر KPIs آپ کے اچھے بنے ہوئے تو پھر کوئی آدمی کتنا بھی کسی کو پسند نہ کرتا ہو اپریزل خراب نہیں کر سکتا. وہ مطلب اس میں اگر آٹومیشن اچھی ہوئی ہے, KPI آٹومیشن از ویری امپورٹنٹ. اب تو آن گوئنگ, اب آپ دیکھیں نا یہ جو آپ اوبر کر کے آئے ادھر ادھر, ایک کنٹینیوس اپریزل ہو رہی ہوتی ہے, وہ فیڈ بیک تو امیڈیٹ لے رہا ہوتا ہے. آپ آغا خان میں جا کے ڈاکٹر کو دکھا کے آئے, فوراً ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. تو وہ کیا ہو رہا ہے, بگ ڈیٹا میں ہر ڈاکٹر کا, ہر سرجن کا فیڈ بیک آتا جا رہا ہے. تو کنٹینیوس پرفارمنس اپریزل کوئی کیسے خراب یا اچھا کرے گا اس کو, کیونکہ ورنہ تو اپریزل میں آج کل ہمارا آٹومیشن پہ لیوریجنگ کرنا تو بہت ضروری ہے. اگر مینول اگر ہے تو پھر بھی ریسنسی ہوتی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اگر باس کو ناراض کر دیا آپ نے تو پورے سال کی وہ ریسنسی کا فیکٹر ہوتا ہے. جی, تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ ٹریننگ کے حوالے سے آپ اس کو کسی ادارے کا ایکسپینس سمجھتے ہیں یا اس کی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ ٹریننگ از ناؤ دا سروائیول. اچھا, اب جو ہے ٹریننگ وہ سروائیول ہے, بیکاز جو کچھ ہم نے سیکھا ہوا ہے وہ سب ریڈنڈنٹ ہوتا جا رہا ہے بڑی تیزی سے. میں نے آپ کو مثال دی ایک آٹومیشن کی, بینک کی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کی آپ مثال لے لیں, ایوری تھنگ از چینجنگ, ایوری پروسیس از چینجنگ, ایوری پروسیس از چینجنگ. اور اگر نئے پروسیس میں, نئے سسٹم میں, نئے انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے تو آپ کو اپنی صلاحیتیں کل والی کام نہیں آئیں گی. تو پہلی لرننگ یہ کہ آج تک جو آپ نے سیکھا ہے وہ بیکار ہے. اب آپ یہ دیکھیں 2025 میں کیسے کام ہوگا, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, اس کو سب کچھ ختم ہو گیا نا, کوبول ختم ہو گئی, اور کوبول کسی کی سمجھ میں بچے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار Y2 کیا ہوتا ہے, Y2K کیا چیز بنی ہے. تو یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور سروائیول کی بھی ٹریننگ از ناؤ آکسیجن فار امپلائی اینڈ فار امپلائر بوتھ. امپلائر کے لیے تو ضروری ہوتا ہے, امپلائر کے پاس آپشن ہوتا ہے, یعنی کام کریں چھوڑو دوسرا لے آئیں گے. امپلائیز کو بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ٹریننگ کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ پرائز قسم کی ٹریننگ جو بڑے انعام والی ہے, کبھی کسی لے گئے گلگت بلتستان لے گئے, وہاں 1 ہفتہ ٹھہرا دیا, اور ایک ہوتی ہے ایسے PI میں کورس کرا دیا, فلاں کرا دیا. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے امپلائر ہیں وہ اپریزل کے وقت جو ٹریننگ نیڈ انالیسس کو جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیا وہ ٹریننگ اس طریقے سے دلواتے ہیں, یا اس میں بھی پسند ناپسند ہوتی ہے کہ یہ باہر کی ٹریننگ ہے؟ پہلی بات یہ جی
کہ اپریزل کے وقت ٹریننگ نیڈ انالیسس کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آپ سے پوچھتے تو ہے نا کہ بھائی تم کون سی ٹریننگ لینا چاہتے ہو, سپروائزر کہتا ہے That is not the way we like. ہاں اس کی خواہش کچھ بھی ہو لینے کی. سپروائزر تو بتا دینا کہ میرے خیال میں اس کو بیسک انگلش. غلط. اچھا ایبسولوٹلی یہ کلاسیکل تھنکنگ. اچھا 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 ٹریننگ نہیں یہ ہوگی یار اگلے سال ہماری یہ پروڈکٹ جانے والی ہے, بالکل صحیح بات. اس کے لیے اس کو یہ کون سی ٹریننگ اس کو سیل کرنے کے لیے کیا تیار کرنا ہے. اس کی کمیونیکیشن اسکل کمزور ہے اگر تو لیکن اس کو وربل کمیونیکیشن اسکل ہے یا پریزنٹیشن اسکلز ہے وہ میں ڈیسائیڈ کرے گا. دیٹ از یور ٹریننگ. اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹڈ ٹو دا جاب ریکوائرمنٹ جی, ناٹ آن یور پرفارمنس. سمجھ ایک چیز بتاؤں, پرفارمنس پہ جو آپ کرتے ہیں تو میری کرنٹ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں. میری کرنٹ پرفارمنس میں اگر ویکنیس ہے کوئی, جتنے آپ نے کہا ٹریننگ کراؤ تو دیٹ ٹریننگ از ٹو میک می پرفارم رائٹ ان مائی کرنٹ جاب. یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے, میرا صرف کبھی ذہن نہیں گیا تھا. It's nothing to do with your promotion. جی جی پروموشن کے لیے اور فیوچر کی پرفارمنس کے لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ what do I need and you have to train me in that. کیونکہ چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو تھوڑا سا پیغام دیں اور آنے والے وقت کے حساب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حساب سے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے تیار کریں. میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کے جو تجربات کرنا چھوڑے, اب میں خاموش ہوں, اب آپ نے صرف نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہے. نہیں, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ آپ نے اتنا دلچسپ گفتگو کا سلسلہ رکھا جو پرسنل بھی تھا, پروفیشنل بھی تھا. میرے اپنے لیے بہت ساری چیزیں ریکال ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی کوشش جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. جہاں تک نوجوانوں کی, میں اس میں شامل کروں گا جو ایگزسٹنگ مینیجرز ہیں, ایگزسٹنگ لیڈرز ہیں, ہم سب اب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اب وہ کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ آ گئی ہماری. جی بالکل. یہ کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ میں 30 سال کا تجربہ رکھتا ہوں, آپ 20 سال کا رکھتے ہیں, وہ 10 سال کا رکھتے ہیں. میرا 30 سال کا تجربہ ہے ریڈنڈنٹ, آپ کا 20 سال کا تجربہ ہے ریڈنڈنٹ, 10 سال کا تجربہ ہے ریڈنڈنٹ, ایک فریش MBA, because now we have already entered in a phase of technology and artificial intelligence. کوانٹم لیپ ہے ہمارے لیے. Is a quantum is a different world. وہ کیسا پوچھ رہا ہے؟ اس میں سروائیو کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے, اس دن میں کانفرنس میں بات کر رہا تھا تو وہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ قرآن کا ایک میسج ہے. ایک تو ہمارے دین نے بہت امفیسس دی ہے سیکھنے پہ, جی جی لرن, چاہے چین جانا پڑے سیکھو. اور ایک وہ بڑی خوبصورت ایک آیت تھی جس کا ایک حصہ تھا کہ اور تم تفکر کیوں نہیں کرتے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے. بالکل. یہ قرآن کا مینڈیٹ ہے اور قرآن 1400 سال پہلے ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ آپ تدبر اور تفکر کریں. What does that mean? That means Quran is mandating you, not asking you, mandating you to think. ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے اس نے ہم کو سوچنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا. اس نے ہم کو ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے کچھ قابل لوگوں کی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, کچھ پروفیسرز کی جو پڑھاتے آ رہے ہیں 3 سالوں سے, اور کچھ جو ہماری نوٹس لکھاتے ہیں اساتذہ, اس کو رٹا کر کے ہم ڈگری کر لے کے لہراتے ہوئے نکلتے ہیں. عملی زندگی میں کچھ کام نہیں آتا. وہ عملی زندگی میں تھوڑا بہت میں آپ کی ہو جاتی ہے 16 سال کا جو انویسٹمنٹ ہے. بات یہ کہ اب ہم بات کر رہے ہیں آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, چیٹ GPT کی دنیا میں بیٹھے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں وہ جب آفس آئیں گے تو ان کے کام کی نوعیت بدل چکی ہے. جو پہلے تو پڑھا لکھا جتنا انہوں نے وہ تو ان کو شاید عقل کے لیے, یادگار کے لیے تاریخی لمحات ہیں, لیکن آگے جو کام کرنا ہے جس انوائرمنٹ میں جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکٹیو ہے, جہاں پہ ہر چیز میں آپ کو AI, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہم کو سیکھنا پڑے گا, وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا, سرایت کر گیا ہے. کوئی چیز اٹھا کے آپ سرچ کریں اس کے 25 اور وہ خود نکال کے دے دیتا. آپ کا مزاج, آپ کا سب کچھ سمجھ گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کام کرنے کے لیے اور ویلیو ایڈیشن کے لیے آگے جو 2 کمپیٹنسیز میں 2-3 کمپیٹنسیز بتا دیتا ہوں نوجوانوں کو اگر سروائیو کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے. پہلی چیز ہے کہ دے شوڈ بیکم ماسٹر ان ڈیٹا انالیٹکس. آپ کی کورس میں نہیں تھا کوئی بات نہیں, آپ جائیں گوگل پہ 10,000 آپ کو پروگرام ملیں گے, فری کے ملیں گے, اچھی یونیورسٹیز کے ملیں گے, بٹ یو شوڈ ماسٹر ڈیٹا انالیٹکس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یو شوڈ ٹرین یور سیلف آن تھاٹس آف کریٹیوٹی اینڈ انوویشن. آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے تو یو ول تھنک آف نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگ, بیکاز فیوچر میں یو ول بی ویری ویلیبل if you can come up with new ways of doing things. ٹھیک ہے نا.
اور تیسری بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کمپلیٹلی بی ویری فلیکسیبل اینڈ اڈیپٹیبل، وچ مینس کہ آپ اپنے آپ کو ریڈنڈنٹ ڈکلیئر کر کے آگے نکلیں گے اور نئی چیزیں سوچیں گے. ڈیفینڈ کبھی اپنی پرانی نالج کو اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سوسائڈ کر رہے ہیں. کنکلوڈ کر دیتا ہوں میں تسلیم صاحب اس میں کہ بہت بڑا مفکر تھا، فلاسفر، ون آف دا ارلی ماڈرن فلاسفر، ایرسٹاٹل. جی جی. اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی مشہور تھی اسٹوری یا جو بھی کہہ لیں کہ اس کے پاس ایک آدمی گیا، وہ گیا اوریکل آف ڈیلفی کے پاس جو سب کو وزڈم سکھاتا تھا روم میں. اس نے کہا آپ کے خیال میں روم میں سب سے قابل آدمی کون ہے؟ اس نے کہا جی ایرسٹاٹل ہے. تو وہ ایرسٹاٹل کے پاس آئے کہ جی کیسے آپ بتائیں آپ سب سے قابل ہے، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ جی اوریکل آف ڈیلفی نے اس لیے یہ کہا ہے ہی نوز that I know that I don't know anything. He knows that I know that. If you know that you don't know anything, only then you will have the inquisitiveness to learn more. اگر آپ نے کہا یار میں تو قابل ہوں، میں نے 25 سال کا تجربہ ہے سر، یہ میں بڑے ایسے لوگوں سے جی 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 بالکل میرا تجربہ سر زندگی کو یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی آپ کی طرح کے میرے باس تھے، جب ان کے سامنے کوئی جملہ کہتے تھے چڑ جاتے تھے کہ میاں آپ کا جو کہہ رہے ہیں نا 12 سال کے تجربہ، آپ 12 سال تک ایک غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں. ہاں، 1 سال کا تجربہ ملٹیپلائڈ بائی 12. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ڈیٹا انالسٹ جو ہے نا وہ ایک فیچر ہے، اس کو کرنا چاہیے. ڈیٹا انالیٹکس بہت ضروری ہے، بہت ضروری. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے، کئی سال پہلے میں نے اس کو جیک ما کو میں نے سنی تھی تقریر اس کی، تو اس نے کہا تھا کوئی بھی ٹیکنالوجی 10-12 سال سے اوپر نہیں آتی ہے. اس وقت اس نے پیش گوئی کی تھی کہ آئی ٹی ختم ہو جائے گی، ڈی ٹی سی جائے لے لے گی. تو اس وقت میرے پلے نہیں پڑتا کیا بات کر رہا ہے، آئی ٹی ختم ہو جائے گی، لیکن اب وہی کہ ساری چیز ڈی ٹی. بالکل ہر چیز ایپ پہ آ گئی ہے. اب دیکھیں نا آپ کی کتنی زندگی میں چینج آ گیا. پیسے ٹرانسفر کرنے کو دکان والا بھی نہاری والا کہتے ہیں جی آن لائن ٹرانسفر کر دیں. جی 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 مجھے وہ کرتے ہیں اس پہ ایزی پیسہ میں بھیج دیں. دیکھیں مایوسیاں تو بہت ہیں ہمارے نوجوانوں کو، ملک چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آئی ٹی میں آپ کو ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کیا اس نے ہمیں ایکول اس پہ سب کو لے کر نہیں آ گیا کہ اب پھر جو محنت کر لے نئے سرے سے وہ سب کے ایکول آ گیا؟ وہ ضروری ہے، ایبسولوٹلی. جی بہت امید کی کرن ہے. امید کرن ہے نا، اگر یہ سمجھ لیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے. نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، تو اگر اس کو سمجھنے اور ایبزارب کرنے کی بات ہے. اگر اپنے آپ کو آپ نے ڈیفینس میں رکھا ہوا ہے کہ میں جی جی تو پھر آپ اپنے خول بند ہو گئے، آپ اپنے سینے میں خود خنجر بھونک رہے. جی لیکن اگر آپ نے کہا کہ یار ٹھیک ہے جو تھا وہ پرانی بات تھی، ویلڈ تھی. جب آج تو جو سب ایپ نکال کر کے لوگ ایزی پیسہ سے چھوٹے چھوٹے دکاندار پیسے اس پہ مانگتے ہیں. جی جی تو پھر کیا فکر ہے؟ لرن، دیر از نو وے آؤٹ. either you learn or you become redundant. لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ لوگوں نے لاکھوں روپے جو خرچ کر کے اپنے بزنس اسکولوں سے تعلیم حاصل کی تھی، آج کل کے جو ینگسٹر لڑکے آ رہے ہیں جو ان ایپ کے اوپر جن کو پوری کمانڈ ہے، وہ ڈیلیور اتنا ہی کر دیتے ہیں، اس سے اچھا کر دیتے ہیں. دیکھیں بہت سارے یورپ میں بھی ہر جگہ پہ ڈگری کی اہمیت بہت کم ہو گئی. ایم بی اے تو بہت سارے لوگوں نے کرنا اب چھوڑ دیا ہے. بی بی اے کے بعد 2 سال کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ ویلیوبل. ڈگری کو کہتے ہیں مجھے فیس پے کی تھی، رسید ہے خالی. نہیں، میں بولوں نا، میں خود پریفر کرتا تھا جب میں بی بی اے کر کے آتے تھے لڑکے کام کرنے کے لیے. 2 سال میں اچھا مارکیٹ، کلائنٹ، پروڈکٹ سب سمجھ گئے. اس کو ارے سر ہم جا رہے ہیں ایم بی اے کرنے. میں کہا تم جاؤ بٹ یو ول بی ویسٹنگ 2 years آف ٹائم. ان فیکٹ جیسے کہ 2 سال بعد جب تم آؤ گے تو نہ یہ مارکیٹ ہوگی، نہ کچھ ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. میرے لیے زیادہ پریفریبل وہ ہوگا جو یہاں رہا ہے اور ان سب کو جانتا ہے. تو ڈگری کی جو ویلیو ہے نا وہ اب یورپ میں واقعی کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں بھی ہو جائے گی. اور اس کو یوز کریں. بلکہ میں تو کہہ رہا تھا آئی بی اے والوں کو اور ان کو کہ اپنا کورس ماڈیول چینج کریں. بالکل. وی نیڈ ٹو ناؤ اسٹڈی فلاسفی، وی نیڈ ٹو اسٹڈی سم لٹریچر. انٹلیکٹ کو بڑھانا ہے اپنے اور سوچ کے دروازے کھولنے. وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حکم دیا ہے سوچو اور پھر آگے چلو. جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پہ ہم ختم کریں گے. اور شروع کیا تھا امید پاکستان سے، جس پہ آپ کے دادا شائخ عثمانی صاحب نے رسالہ نکالا، اخبار نکالا اور مسلم لیگ کے کام کو کلکتہ میں، بہار میں، ہر جگہ کافی بڑھایا تھا. آج 2024 سے آپ کو امید ہے پاکستان سے؟ مجھے پاکستان سے بہت امید ہے، پاکستان کے نوجوانوں سے امید ہے. اس کی میں 2-3 وجہ بتا دوں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں مجھے قطعی خوشی ہے، مجھے جا رہے ہیں باہر جا کے سیکھے. وجہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن کا 70% 30 سال سے کم عمر کا ہے، جوان، جو بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ان میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان میں سیکھنے کی صلاحیت بہت ہے.
ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے نئی چیزوں پہ، نئی ٹیکنالوجی پہ. اور آپ کو پتا ہوگا ایک چیز ہے، اب جو جین زی ہے یا گگ ریولوشن کی بات کرتے ہیں لوگ، اب لڑکے پڑھ کے نوکری نہیں کرنا چاہتے. وہ تصور ختم ہو گیا. وہ تو ایپ لے کے بیٹھتے ہیں اور آن لائن کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں. دے آر بیکمنگ ملینئر ود ان فیو منتھس. عثمانی صاحب میں تو نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی آپ نوکری کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ بالکل. اگر آپ کو اپنے پر بھروسہ ہے تو آپ نوکریاں کریٹ کریں، اپنا کام خود کریں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی دیٹ از دا وے فارورڈ. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس ہو اور اس کمفرٹ زون سے نکل آئے کہ مجھے پکی نوکری مل جائے گی. اب وہ کمفرٹ زون ہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز آپ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. آج میں اتنا بولا نہیں زندگی میں. آپ سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آیا. نہیں مجھے بھی بیٹھے بات ملے انشاءاللہ بات کیا کریں گے. وی شوڈ ہیو سم فورم. جی آپ بتائیں آپ یہ آرگنائز کریں جی پروفیشنل فورم انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو. اگر آپ کرتے ہیں آپ کا نیٹ ورک ہے ایک لنک سا بن جائے جو آپ بنا لیں. پھر میں گھر میں اگر 10-15 لوگ ہیں میں انوائٹ کروں گا میرے گھر پہ. وی کین ہیو ٹی ڈنر گپ شپ ایکسچینج آئیڈیاز. ایک تھنکرز فورم ٹائپ کی چیز بنا لیں آپ. تو اور مجھے بڑی خوشی ہے اور آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی 77 زیادہ ہے 79 کی ایج ہو گئی ہے، لیکن جو آپ نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے وہ کہ آپ پروفیشنلی ہمیشہ بڑا فٹ رہتے ہیں اور ابھی بھی آپ مینٹلی ایکٹیو رہو. مینٹلی ایکٹیو ہے. تو جناب یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ظفر عزیز عثمانی صاحب سے بہت اچھا ہمیں سیکھنے کو ملا. اور یہ سلسلہ جاری رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی سوالات ہو بتائیں، دوبارہ پھر جواب لے کر آئیں گے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.